جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سکون کلینکل ماڈل میں سائیکوپیتھولوجی کی 3 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ان میں سے 2 وجوہات انٹرنل ہیں، شیطان اور انٹیلیجنس کا کم ہونا اور شیطان کی مداخلت۔ یہ 2 وجوہات انٹرنل فیکٹرز ہیں سائیکوپیتھولوجی کے لیے، اور ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے سائیکوپیتھولوجی کے لیے، کلچر۔ تو سکون کلینکل ماڈل میں آپ نے دیکھا کہ نفسیاتی عوارض ہونے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ ان میں سے 2 داخلی وجوہات ہیں، شیطان کی مداخلت اور ذہانت کی کمی، اور ایک وجہ جو خارجی وجہ ہے وہ ہے کلچر۔ کلچر کا کردار نفسیاتی بیماریوں کے سلسلے میں مسلمہ ہے، اور سکون کلینکل ماڈل یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی طور پر کلچر کو فالو کرنے سے، کلچر کو ایبرپٹلی اور بلائنڈلی ایز اٹ از لکیر کا فقیر بننے سے اور کلچر کو فالو کرنے سے اور لوگ کیا کہیں گے کو اپنے ذہن پر سوار کرنے سے بہت سے نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو یہ جو خارجی محرک ہے نفسیاتی مسائل کے سلسلے میں، کلچر، اس کو ہم آج تفصیل سے دیکھیں گے اور اس کو ایک نئے فلسفیانہ نقطۂ نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے کہ سماجی معاملات سے اور لوگوں سے جس قدر دور رہا جائے، جس قدر انسان عزلت نشین ہو، تنہائی پسند ہو، مختصر حلقہ احباب رکھتا ہو، اتنا ہی ذہنی طور پر بہترین زندگی بسر کرے گا۔ تو اس سلسلے میں جو عنوان ہے ہماری آج کی نشست کا وہ ہے اوائڈ اینڈ رول۔ یہ ایک سلوگن پروپوز کیا جا رہا ہے، اوائڈ اینڈ رول۔ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کچھ پرانے سلوگنز آپ کو ملتے ہیں، ڈپرائیو اینڈ رول اور ڈیوائڈ اینڈ رول وغیرہ، اسی طرز پر یہ ایک نیا سلوگن بنایا ہے، اوائڈ اینڈ رول۔ اور وہ جو سلوگنز ہیں وہ تو حکومتوں کے لیے ہوتے تھے، اور یہ جو سلوگن ہے ہمارا، یہ فرد واحد کے لیے ہے، اور نیشنلٹی چاہے جو بھی ہو، کلچر چاہے جو بھی ہو، ہر کلچر میں، ہر نیشنلٹی میں، ہر فرد کے لیے یہ ایک بہترین سلوگن ہے، اوائڈ اینڈ رول۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرم جو نئی وضع کی گئی ہے اس پر بھی ہم آج بات کریں گے، سلیکٹیو سوشیلٹی۔ اور یہ دیکھیں گے کہ سلیکٹیو سوشیلٹی کس حد تک مفید ہے ذہنی صحت کے حصول میں۔ تو ہماری آج کی نشست قدرے فلسفیانہ ہوگی، لیکن میری کوشش ہوگی کہ اس کو میں آسان سے آسان الفاظ میں اور روزمرہ زندگی سے متعلق مثالیں دے کر آپ پر آسانی سے چیزوں کو واضح کرنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے ہم مینٹل ہیلتھ کو ایک تاریخی اور ایک فلسفیانہ پرسپیکٹو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ذہنی صحت کو۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ذہنی صحت کے لیے متبادل الفاظ بہت سے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ کو سائیکو سوشل ویل بینگ بھی کہا جاتا ہے، سائیکولوجیکل ویل بینگ بھی کہا جاتا ہے، سائیکولوجیکل ویلنس بھی کہا جاتا ہے، ہیپینس بھی کہا جاتا ہے، کوالٹی آف لائف بھی کہا جاتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ، سکسیس، سیٹسفیکشن ود لائف، بہت سی اصطلاحات مروجہ ہیں جن کے لبادے میں ذہنی صحت کو دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اگر ہم تاریخ کا سرسری مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سے انسانیت موجود ہے تب سے نفسیاتی مسائل
اور ذہنی صحت کے تصورات موجود ہیں۔ تو ریکارڈڈ ہسٹری میں، ڈاکیومنٹڈ فلسفی میں ہم اگر ایرسٹاٹل سے بات شروع کریں تو اس کے خیال میں بھی اس نے خوشی کا ایک فلسفہ پیش کیا، اور اس کے خیال میں خوشی کا حصول انسانی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ ارسطو نے کہا کہ خوشی کا حصول نہ صرف یہ کہ انسانی زندگی کا بنیادی مقصد ہے، بلکہ الٹیمیٹ آبجیکٹو بھی یہی ہے۔ اسی تصور کو بعد میں سگمنڈ فرائیڈ نے پلیجر پرنسپل کے طور پر پیش کیا۔ ایرسٹاٹل سے شروع کریں تو تاریخ میں ہمیں بہت سے تھیورسٹ ملتے ہیں جنہوں نے مینٹل ہیلتھ کو ڈیفائن کرنے کی اور اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہت سے تھیورسٹ نے اس کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میں دیکھا ہے، جیسا کہ کچھ نے یہ مانا ہے کہ ذہنی صحت کا حصول اس وقت ممکن ہے جب کہ پرپز ان لائف میٹ ہو جائے، انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے اور وہ اعلیٰ مقصد جو بھی اس نے بنا رکھا ہے اپنے لیے، وہ جب فلفل ہو جائے گا، سیٹسفائی ہو جائے گا، تو ذہنی صحت حاصل ہو جائے گی اور خوشی بھی حاصل ہوگی۔ تو کچھ فلسفیوں نے اس کو پرپز ان لائف کے ساتھ جوڑا ہے۔ پھر کچھ فلاسفرز ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ذہنی صحت کو ضروریات انسانی کے پورا ہونے کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے، جیسا میسلو ہے، ہیومن نیڈز کی گریٹیفیکیشن اور ہیومن ڈیزائرز کی سیٹسفیکشن سے ذہنی صحت کا حصول ممکن ہے، اور اگر انسان کی ضرورتیں اور خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو ذہنی صحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بعض محققین نے یہ کہا کہ انسان اپنے لیے کچھ مقاصد بناتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، تو جتنا ان مقاصد میں اور ان کے پورا ہونے میں فرق ہوگا اتنا ہی نفسیاتی مسائل کے پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ یعنی جو گیپ ہے بٹوین دا آبجیکٹیوز، بٹوین دا آئیڈیل آبجیکٹیوز اینڈ دا اٹینڈ آبجیکٹیوز، جو آبجیکٹیوز حاصل ہو چکے ہیں اور جو ابھی حاصل نہیں ہوئے، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے، یہ فرق ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر کس قدر صحت مند ہیں۔ تو اگر فرق بہت زیادہ ہے تو آپ ذہنی طور پر اتنے صحت مند نہیں ہیں، اور اگر فرق کم سے کم ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو ذہنی صحت حاصل ہے۔ اور کچھ ایسے فلاسفرز بھی گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ذہنی صحت کی کوئی ایک تعریف کرنا ممکن نہیں ہے، اور ذہنی صحت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی سیٹ اسٹریٹجیز بنانا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ہر شخص کی اپنی سبجیکٹو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ مینٹل ہیلتھ کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے اور اس کے لیے کیا اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرتا ہے۔ یہ فلسفی یہ کہتے ہیں کہ ذہنی صحت کی تعریف کرنا ناممکنات میں سے ہے، یہ ایک سبجیکٹو معاملہ ہے، اور ہر شخص کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کے لیے خوشی کیا ہے۔ تو پچھلی نشستوں میں بھی میں یہ بہت زیادہ واضح الفاظ میں بیان کر چکا ہوں، اس کو کنڈیم کر چکا ہوں، اس فلسفی کو، کہ اگر ہر شخص پہ چھوڑ دیا جائے تو حقیقی سکون اور حقیقی خوشی کو ڈٹرمن کرنا سائنٹیفکلی اور فلسافیکلی بہت مشکل ہوگا۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ فلسفی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے سبجیکٹو پرسپیکٹو کو بھی مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشن میں امپورٹنس دی ہے۔ اس کے بعد ہمیں نفسیات میں کچھ سکولز آف تھاٹ ملتے ہیں، جس طرح سے سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو ہے، سگمنڈ فرائیڈ سے شروع ہوتا ہے۔ تو سگمنڈ فرائیڈ کے خیال میں مینٹل ہیلتھ اڈ ایگو اور سپر ایگو کے درمیان بیلنس کا نام ہے۔ اس نے ایک پلیجر پرنسپل دیا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد یا تو مزے کا حصول ہے اور یا تکلیف سے بچاؤ ہے، سیکنگ پلیجر اور اوائڈنگ پین۔ تو اس مقصد
کے حصول کے لیے، پلیجر پرنسپل کو گریٹیفائی کرنے کے لیے ایڈ ایگو اور سپر ایگو کے درمیان ہارمنی ضروری ہے. ان کو آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرنی چاہیے. اس کے بعد دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے کگنیٹو بیہیویئرل پرسپیکٹو، جو کہ کگنیشن پہ فوکس کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جتنی کگنیشن ہیلدی ہوگی اتنی ہی مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی. کگنیشن سے مراد یہ سمجھ لیجئے کہ ذہنی صلاحیتیں، ذہنی استعداد جس میں ڈیسیجن میکنگ ہے، پرابلم سالونگ ہے، انٹیلیجنس ہے. پھر انٹیلیجنس کی اپنی ٹائپس ہیں. آج کے موضوع سے ریلیٹڈ سوشل انٹیلیجنس کا کافی رول ہے. تو جتنی ذہانت اچھی ہوگی، جتنا انسان کا ذہن اچھے طریقے سے فنکشن کرے گا، لاجیکل وے میں اور پازیٹیو وے میں انسان سوچے گا، اتنا ہی زیادہ ذہنی طور پر صحت مند رہے گا. اس کے بعد ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے سوشل سائیکالوجی کا ویو پوائنٹ، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل لرننگ کو مینٹل ہیلتھ میں کافی اہمیت دی جاتی ہے، کہ مینٹل ہیلتھ لرن کی جاتی ہے. سوشل پرسپیکٹو میں اور ایون بیہیویئرل پرسپیکٹو میں جتنا بھی بیہیویئر ہے وہ لرنڈ ہے، انسان سیکھتا ہے دنیا میں آ کے. یعنی سوشل پرسپیکٹو میں اور کوگنیٹو بیہیویئرل پرسپیکٹو کی روح سے انسان کو پیدا ہونے سے پہلے یہ نہیں پتہ تھا کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے اور خوشی کیا ہے اور غم کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہر بیہیویئر لرنڈ ہے تو مینٹل ہیلتھ بھی ایکوائرڈ ہے سوشو کوگنیٹو اور سوشو بیہیویئرل پرسپیکٹو میں. تو انسان ماڈلنگ کے ذریعے اور دوسروں کو دیکھ کر سیکھتا ہے کہ ذہنی صحت کیسے حاصل کی جاتی ہے. پھر وہ سماج کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو طریقے ڈھونڈتے ہیں خوشی کے اور ذہنی صحت کے، تو انسان بھی انہی طریقوں پر عمل درآمد کر کے ذہنی صحت کا حصول کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد کلینکل سائیکالوجی میں کچھ ریسرچرز نے کلینکل ماڈلز بنانے کی بھی کوشش کی ہے مینٹل ہیلتھ کو سمجھنے کے لیے. تو ان کے خیال میں کچھ سائیکو سوشل فیکٹرز کی کمبینیشن سے مینٹل ہیلتھ معرض وجود میں آتی ہے. یعنی انہوں نے ہر ماڈل میں کچھ ایسے سائیکو سوشل فیکٹرز کی نشاندہی کی ہے جن کی کمبینیشن سے، جن کے اکٹھا ہونے سے انسان خوش ہو سکتا ہے، اس کو ذہنی صحت حاصل ہو سکتی ہے. تو اس میں بہت سے سائنٹسٹ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پر مختلف سائیکو سوشل فیکٹرز کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو سائیکالوجی کی ایمرجنس کے بعد مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشنز میں اور انڈرسٹینڈنگ میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی ہے. یعنی کہ پہلے لوگ مینٹل ہیلتھ کو صرف نفسیاتی بیماریوں کے پرسپیکٹو میں سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، سائیکو پیتھولوجی کے پرسپیکٹو میں. پازیٹیو سائیکالوجی نے یہ نوشن دیا، یہ کلیم کیا کہ نہیں، بیماریوں کے بل بوتے پر انسان کی ذہنی صحت کو پرکھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ مینٹل سٹرینتھس کے بیسس پہ اور کریکٹر سٹرینتھس کے بیسس پہ انسان کی ذہنی صحت کو، اس کی خوشی کو، اس کے اطمینان کو سمجھنا چاہیے. تو اس سلسلے میں پازیٹیو سائیکالوجی نے بہت سے نئے نئے سلوگنز پیش کیے، جیسا کہ فرام النس ٹو ویلنس، فرام واٹ از رانگ ٹو واٹ از اسٹرانگ. تو پازیٹیو سائیکالوجی کے آنے کے بعد جو کلینکل سائیکالوجی ہے اس میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، اور کلینکل سائیکالوجسٹ اب ذہنی صحت کو صرف اور صرف ذہنی بیماریوں کے پرسپیکٹو میں نہیں لیتے، بلکہ ایون WHO کی جو ڈیفینیشن ہے مینٹل ہیلتھ کی، وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ ذہنی صحت سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کو نفسیاتی بیماریاں نہ ہوں. The mere absence of
psychopathology یا mental disorders is not sufficient to define mental health. تو mental health کے لیے اور بھی پیرامیٹرز ہیں جن کی مدد سے mental health کو پرکھا جانا چاہیے. اب ڈائگنوسس بیسڈ ڈیفینیشنز کے بجائے پازیٹیو اور سائیکو سوشل ڈیفینیشنز پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. اس میں سوشل سٹرکچرز کو، سوشل رولز کو، کلچرل سسٹمز کو اور انوائرمنٹل فیکٹرز کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اور ملٹی ڈائمینشنل پرسپیکٹو میں مینٹل ہیلتھ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو ذہنی صحت حاصل ہے، اس موجودہ پرسپیکٹو میں اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ وہ فل مینٹل پوٹینشل یوٹیلائز کر رہا ہے، یعنی جتنی اس کی ذہنی استعداد ہے اس کو صحیح طریقے سے اور پورے طریقے سے بروئے کار لا رہا ہے تو وہ ذہنی طور پر صحت مند ہے. جتنے بھی اس کے مینٹل فنکشنز ہیں ان فنکشنز کو بھرپور طریقے سے پورا کرنے کا نام ذہنی صحت بنتا جا رہا ہے آج کل کے دور میں. اب دنیا بھر میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی تحقیقات خصوصاً ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی رہتی ہیں جن سے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سے کوریلیٹس ہیں، وہ کون سے پریڈکٹرز ہیں جو مینٹل ہیلتھ کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ ذہنی طور پر صحت مند ہو، اس کو خوشی حاصل ہو، تو تحقیقات کیا بتاتی ہیں کہ کن کن کاموں سے، کن کن باتوں سے انسان کو ذہنی صحت حاصل ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں ایک لمبی لسٹ ہے، ایک بہت زیادہ طویل لسٹ ہے جس میں کہ بہت سے سائیکو سوشل فیکٹرز پر تحقیق کی گئی ہے، اور ریسرچرز نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر یہ چیز ہوگی تو ذہنی صحت بہتر ہوگی، اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو ذہنی صحت بہتر نہیں ہوگی. تو وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سے پریڈکٹرز ہیں، وہ کون سے کوریلیٹس ہیں، اس سلسلے میں اگر آپ مطالعہ فرمائیں گے اور تحقیق کریں گے تو آپ کو ایک لمبی لسٹ ملے گی. کچھ سگنیفیکنٹ فیکٹرز کے میں نام آج لیے دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلے فزیکل ہیلتھ، یعنی اسٹڈیز نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر جسمانی صحت اچھی ہوگی تو تبھی ذہنی صحت بھی اچھی ہوگی. العقل السلیم فی الجسم السلیم. اس کے بعد فزیکل ایکسرسائز کے بارے میں بتایا کہ فزیکل ایکسرسائز اگر انسان کرے گا تو ذہنی طور پر صحت مند ہوگا. پھر بعض محققین نے بتایا کہ پانی کا بہت بڑا کردار ہے ذہنی صحت میں. جتنا پانی کے ساتھ انسان کانٹیکٹ میں رہے گا، جتنا پانی پیے گا اور جتنا نہائے گا، جتنا پانی کے ساتھ منسلک رہے گا اتنا ہی ذہنی طور پر صحت مند رہے گا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے پیدا کیا ہے. تو پانی ہمارا اصل ہے. كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ. ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو پانی ہمارا اصل ہے. بعض لوگ مٹی کو بھی اصل سمجھتے ہیں کہ مٹی میں مل کر ہم نے مٹی ہو جانا ہے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو قرآنک پرسپیکٹو میں پانی کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور محققین نے بھی پانی پر ریسرچز کی ہیں اور پانی کو ذہنی صحت کے لیے انتہائی مفید بتایا ہے. اس کے بعد جتنا انسان کا باڈی امیج اچھا ہوگا، اپنے باڈی سے جتنا انسان سیٹسفائیڈ ہوگا، اس کو باڈی اسٹیم ہائی ہوگی، اس کو کیرزما فوبیا نہیں ہوگا، اور اپنی نگاہوں میں خود وہ قبول صورت ہوگا، ایکسیپٹ کرے گا اپنی بناوٹ کو، اپنے خد و خال کو، اپنی رنگت کو، تو تبھی ذہنی طور پر صحت مند ہو سکتا ہے. پھر بعض محققین نے یہ بھی بتایا کہ اگر انسان شادی کرے گا تو بھی ذہنی طور پر صحت مند ہونے کے چانسز ہیں. غیر شادی شدہ افراد کے چانسز مینٹل ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں
کم ہیں، اور شادی جو ہے وہ انسان کو ذہنی طور پر مزید صحت مند بناتی ہے، اس پر بھی تحقیقات اویلیبل ہیں۔ پھر سیکشول سیٹسفیکشن کے بارے میں بھی بہتری تحقیقات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جنسی اور شہوانی اطمینان ذہنی صحت کے حصول کے لیے اکثیر ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ سیلف اسٹیم کے ہائی ہونے سے ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ سوشل انٹیلیجنس پر بہت سے لوگوں نے آج کل کام کر رکھا ہے۔ یہ پازیٹیو سائیکالوجی کی ایمرجنس کے بعد سوشل انٹیلیجنس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جتنی انسان کی سوشل انٹیلیجنس اچھی ہوگی اتنی ہی اس کی ذہنی صحت بھی بہتر ہوگی۔ پھر پازیٹیو ایٹیٹیوڈز پہ کام ہو رہا ہے کہ اگر آپ اپنے رویوں کو مثبت رکھیں گے تو آپ کی ذہنی صحت بہتر ہوگی۔ رسپانسبل ڈیسیجن میکنگ اگر ہوگی تو پھر ذہنی صحت بہتر ہوگی۔ سیلف اویئرنیس اچھی ہوگی تو ذہنی صحت بہتر ہوگی۔ بعض محققین نے یہ کہا کہ اگر آپ ایکسٹروورٹ ہیں تو آپ کی ذہنی صحت بہتر ہونے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ انٹروورٹ ہیں تو آپ کی ذہنی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اس پر میں آگے چل کر بات کروں گا۔ یہ سب تحقیقات ہیں، ان پر کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے، اور کچھ پر میں بھی آگے چل کر کرٹیسائز کروں گا۔ سائیکولوجیکل ریزیلینس جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی ذہنی صحت کے زیادہ ہونے کے چانسز ہیں۔ پازیٹیو تھنکنگ کا کردار ہے ذہنی صحت میں، آپٹیمزم کا رول ہے، ہیلدی فیملی ریلیشن شپس کا بہت رول ہے۔ انسان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات جس قدر بہتر ہوں گے اتنا ہی وہ ذہنی طور پر صحت مند ہوگا۔ سوشل سپورٹ جتنی اس کو حاصل ہوگی۔ فائنینشیل سٹیبلٹی پر بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے کہ جتنی انسان کو فائنینشیل سٹیبلٹی ہوگی اور اس کو غربت کا خوف نہیں ہوگا، اور اپنی روزمرہ زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کے لیے اس کے پاس مالی استعداد خاطر خواہ حد تک ہوگی، تو وہ ذہنی طور پر صحت مند ہوگا۔ تو اب یہ ایک لمبی لسٹ ہے، میں نے کچھ چیدہ سائیکو سوشل فیکٹرز کے نام گنوائے ہیں آپ کے سامنے، جن کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ بحیثیت ایک فرد یہ چاہتے ہیں کہ آپ خوش ہوں اور ذہنی صحت کو بہتر سے بہترین بنائیں، تو اس سلسلے میں اگر آپ تحقیق کریں گے اور تاریخ کا مطالعہ فرمائیں گے اور تحقیقات کو دیکھیں گے اور تحقیقات کی روشنی میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کا سر چکرانے کا خدشہ ہے۔ یعنی تحقیقات اتنی ڈائیورسیفائڈ ہیں، اتنی سکیٹرڈ ہیں، اتنی لینتھی ہیں کہ آپ کو کوئی سرا نہیں ملے گا اس مسئلے کو سلجھانے کا۔ آپ مزید پریشان ہو جائیں گے کہ میں کس کو پکڑوں اور کس کو چھوڑوں۔ اتنی زیادہ چیزیں ہیں ذہنی صحت کے حصول کے سلسلے میں جو سائنٹیفک اسٹڈیز نے بتائی ہیں۔ اب ان ساروں کو اگر میں حاصل کرنے کی کوشش کروں تو ساری زندگی ہی ان کے حصول میں کٹ جائے گی اور ذہنی صحت ملنا محال ہو جائے گا۔ اسی سلسلے میں ہم آج بات کو آسان بنا رہے ہیں اور کچھ گر کی ایسی مختصر باتیں کریں گے جن سے کہ پتہ چلے گا کہ اگر آپ اوائڈ اینڈ رول کے پرنسپل کو سامنے رکھیں گے اور سلیکٹیو آپ کی حلقہ احباب، آپ کی معاملات اگر سلیکٹیو ہوں گے، سلیکٹیو سوشیلٹی اگر آپ کو حاصل ہوگی تو آپ ذہنی طور پر صحت مند ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو مروجہ دنیا ہے اس میں اگر آپ ذہنی مسائل کے بارے میں تحقیق کریں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی تقریباً آدھی آبادی کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے، اور پھر لوگ اسٹگمیٹائزڈ کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کو، علاج معالجہ کروانے میں شرماتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں اور اس کو ذلت سمجھتے ہیں۔ ان چیزوں کا بھی آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ تحقیقات کا مطالعہ فرما کر ذہنی صحت کے حصول کے لیے کوئی لاہے عمل ترتیب دینا چاہیں گے تو آپ کو بہت کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ لہٰذا لوگ جو ہیں وہ تحقیقات کا سہارا نہیں لیتے اور سیلف میڈ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرتے ہیں
ذہنی صحت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا کہ میری ایک تحقیق ہے پاکستانی پرسپیکٹو میں، ہاؤ پاکستانیز کوپ ود اسٹریس۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پاکستانی جو ہیں وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، بھرپور نیند کے مزے لوٹتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، خوش خوراک ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، ریڈنگ اور رائٹنگ کرتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، انٹرنیٹ کو سرف کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ مشاغل میں انوالو ہوتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ گپ شپ لگا کر ذہنی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ تو اکثر لوگ تحقیقات کا مطالعہ تو نہیں کرتے، لہٰذا وہ سیلف میڈ اسٹریٹجیز سبجیکٹو پرسپیکٹو میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب تک کی ہماری جو گفتگو ہے اس سے آپ کو ایک بات آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ لسٹ اتنی لمبی ہے سائیکو سوشل فیکٹرز کی اور پریڈکٹرز کی، مینٹل ہیلتھ کے پریڈکٹرز کی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ وہ لسٹ بذات خود ذہنی کوفت کا باعث ہے۔ تو اس سلسلے میں آج کی نشست میں ہم اس کو مختصر بنانے کی کوشش کریں گے کہ ان سارے پریڈکٹرز کو اگر جمع کرنے کی کوشش کی جائے، ان سب کو کچھ 2 یا 3 پریڈکٹرز میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی جائے اور آسانی سے بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہ کیسے ممکن ہے۔ اس کے بعد آپ ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو یہ ہے کہ جو یہ تھیوریز میں نے بتائی ہیں مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ارسطو سے شروع کر کے آج تک، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ تھیوریز آج کی ڈیٹ میں بھی ایپلیکیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا آج سے ہزاروں سال پہلے ارسطو نے، افلاطون نے یا دوسرے فلاسفرز نے جو نظریات پیش کیے ہیں، کیا وہ آج کے دور میں بھی قابل عمل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ کو سائیکالوجی کے اس پرنسپل کا سہارا لینا پڑے گا جس کو آپ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں پڑھتے چلے آئے ہیں، نیچر ورسز نرچر، اور یہ کنٹروورسی رہی ہے شروع سے، اور اب جا کے یہ مانا گیا ہے کہ نیچر اور نرچر دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے، یعنی کہ انسان کی ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ دونوں کا انسان کی بیہیویئر میں، اس کی ذہنی صحت میں اپنا اپنا کردار ہے، انسان کی زندگی میں اپنا کردار ہے۔ تو انسان ذہنی طور پر بدلتا چلا جا رہا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ارسطو کا دماغ بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ میرا اور آپ کا دماغ ہے۔ جہاں تک بات برین کی ہے اور جہاں تک بات برین کی کیپیسٹیز کی ہے، جہاں تک بات نیورو سائنس کی ہے، تو وہ تو ہزاروں سال پہلے بھی انسان کا دماغ ویسا ہی تھا اور آج بھی ویسا ہی ہے، 2 پاؤنڈ کا تقریباً، اور سٹرکچر بھی وہی سیم ٹو سیم وہی سٹرکچر ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ تو فزیولوجیکل اور نیورولوجیکل پرسپیکٹو میں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فلسفے ہزاروں سال پہلے فلاسفہ نے دیے وہ آج بھی قابل قبول ہیں۔ لیکن جب ہم نرچر کی طرف دیکھتے ہیں، سائیکو سوشل اور انوائرمنٹل فیکٹرز کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ ارسطو کا زمانہ کچھ انتہائی اور قسم کا تھا، فرائیڈ کا زمانہ، اس کے سائیکو سوشل اور انوائرمنٹل فیکٹرز بہت ہی ڈیفرنٹ تھے، اور 2021 کا پرسپیکٹو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ تو ایون ایولیوشنری سائیکالوجی کے پرسپیکٹو میں بھی ہمارا برین تو ایوالو نہیں ہو رہا، لیکن ہمارا مائنڈ ایوالو ہوتا چلا جا رہا ہے،
اور مزید بھی انشاءاللہ ہوگا. تو جو ڈاروینین پرسپیکٹو ہے اس کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا جو ارتقاء ہے مزید وہ کسی ایک اسپیسی سے دوسری اسپیسی میں منتقل ہونے کا کوئی چانس اب نہیں ہے. اب جو ارتقاء ہے وہ ذہنی ارتقاء ہے. انسان کے جو ذہنی فنکشنز ہیں، ذہنی صلاحیتیں ہیں، وہ بڑھ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو کو یا ایون کوگنیٹو اور بیہیویئرل پرسپیکٹو کی جو فاؤنڈیشنز ہیں کافی پرانی ہیں، تقریباً 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے ان کو. اور یہ بھی میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جو ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں وہ بھی کرٹیسائزیبل ہیں، جو چوہوں پر اور پرندوں پر اور بلیوں پر تجربات کر کے انسان کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ بھی قابل تنقید ہے آج کل کے پرسپیکٹو میں. اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ پچھلے زمانے میں لوگ فرد واحد کی بات کو قبول کرتے تھے، فلاسفر کی بات کو. آج کل سائنس کا دورہ ہے تو لوگ ایکسپیریمنٹیشنز پر اور سائنٹیفک فیکٹس پر بلیو کرتے ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اس آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہمیں نفسیات میں پڑھایا جا رہا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آج کی ڈیٹ میں بھی برحق ہے، یہ تاثر غلط ہے. اس تاثر کو بدلنے کی ضرورت ہے. علم کبھی جمود کا شکار نہیں ہوتا. علم کبھی الٹیمیٹ پرسپیکٹو میں ختم نہیں ہو جاتا. علم بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر ایک اور علم والا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو علم کی تو کہیں انتہا نہیں ہے. تو اگر آپ 200 سال پرانے علم پر تکیہ کر کے 2021 میں بھی تشریف رکھیں گے، براجمان رہیں گے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو آپ علم کے اعلیٰ درجات کو حاصل نہیں کر سکتے. سب سے پہلے آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا. جو کنونشنل سوچ ہے ذہنی صحت سے متعلق، جو میں نے آپ کو مختصراً بتائی آج کی نشست میں دوبارہ، اس کنونشنل سوچ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اور انسانی صحت کو، انسان کی ذہنی صحت کو، انسان کی نفسیاتی صحت کو آج کے ایگزسٹنگ معاشرے میں پرکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے سائیکو سوشل اور سائیکو انوائرمنٹل فیکٹرز کیا ہیں. تو ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 20-25 سال میں ایک ڈراسٹک قسم کی چینج سے دنیا گزری ہے، جس نے بہت سی چیزوں کو بدل کے رکھا ہے، بہت سے فلسفوں کو، بہت سے لائف سٹائلز کو. یعنی ماڈرنزم سے دنیا پوسٹ ماڈرنزم میں چلی گئی. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی وجہ سے تو پچھلے 20-25 سال میں جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں، اسپیشلی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، انہوں نے دنیا کا نقشہ اور انسان کے سوچنے سمجھنے کی بنیادوں کو بدل کر رکھ دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس آؤٹ آف دا باکس ہو کے جب آپ سوچیں گے، جب آپ کنویں کا مینڈک نہیں بنیں گے بلکہ سمندروں کی سیر کرنے چلیں گے، تو پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پچھلے 20-25 سال نے وہ کام کر دکھایا ہے جو تاریخ انسانی میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور پچھلے 20-25 سال تک سائنس نے اور انسانیت نے مادی طور پر ٹیکنالوجیکل پرسپیکٹو میں اتنی ترقی کبھی نہیں کی جتنی پچھلے 20-25 سالوں میں ہوئی ہے. اس چیز کو سائنس مانتی ہے. انٹرنیٹ کو آپ دیکھتے ہیں کتنی بڑی ایجاد ہے. سوچنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ چونکہ ہاتھ میں موبائل لے کر پیدا ہوئے ہیں،
لہٰذا آپ کو انٹرنیٹ ایک معجزہ نہیں نظر آتا. لیکن جو پچھلی جنریشن ہے جنہوں نے بچپن بغیر انٹرنیٹ کے گزارا ہے، بغیر اسمارٹ فون کے گزارا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ کس قدر ڈراسٹک قسم کی چینجز آ رہی ہیں اور آتی چلی جا رہی ہیں، فیوچر میں بھی آ رہی ہیں اور آتی چلی جائیں گی. تو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی کم از کم آدھی آبادی انٹرنیٹ یوز کرتی ہے، اور دنیا کی کم از کم آدھی آبادی کے پاس اپنا ذاتی اسمارٹ فون موجود ہے. آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس. دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی ذہنی مسائل کا بھی شکار ہے. تو تحقیق کرنے پر ہو سکتا ہے یہ پتہ چلے کہ یہ وہی آبادی ہے جس کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، اور جس آبادی کے پاس اسمارٹ فون اویلیبل نہیں ہے اور انٹرنیٹ نہیں دیکھ رہے، وہ شاید ذہنی طور پر زیادہ صحت مند ہے. ابھی تحقیقات اس سلسلے میں ہمیں کچھ خاص نہیں بتا رہی، لیکن ہمیں دو چیزوں کا پتہ ہے. ایک تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ دنیا کی آدھی آبادی کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے، اور دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دنیا کی آدھی آبادی کے پاس اپنے ذاتی اسمارٹ فونز اویلیبل ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں کہ سوشل میڈیا انگیجمنٹ کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. لوگ ڈیفرنٹ سوشل پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں سوشلائزیشن کے لیے، ایک دوسرے سے رابطے بڑھانے کے لیے، اپنی پریزنس کو نمایاں کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ. تو انٹرنیٹ کے بہت سے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں. جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں انٹرنیٹ یوسیج پر، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انٹرنیٹ کے بہت سے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں، فوائد بھی ہیں. انسان اچھی مفید معلومات حاصل کرتا ہے، آسانی سے ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتا ہے، بہت سی چیزوں کے بارے میں ریفرنسز حاصل کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ویڈیوز دیکھ سکتا ہے، موویز دیکھ سکتا ہے، سیاسی منظرنامے پر نظر ڈال سکتا ہے، موسم کے حالات جان سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو انٹرنیٹ کے جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں ان کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کے جو نقصانات ہیں اس کی بھی لسٹ کوئی چھوٹی نہیں ہے، کوئی کم نہیں ہے. اس کے نقصانات کی لسٹ بھی کافی بڑی لسٹ ہے. تو تحقیقات ہوئی ہیں اس سلسلے میں، اور سائنسدانوں نے بتایا ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ ایڈکشن ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، نوموفوبیا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، سیل فون ایڈکشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، نوموفوبیا. پھر سوشل میڈیا پر ڈپینڈنسی ایک بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے. پھر فیئر آف مسنگ آؤٹ ایک نئی اصطلاح ہے، ایک نئی بیماری ہے کہ جس میں انسان کو یہ لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی معلومات رہ نہ جائیں، تو لہٰذا میں ان ٹچ رہوں سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب میں دوسرے لوگوں سے بات چیت کروں تو ان کے پاس معلومات زیادہ ہوں، میرے پاس کم ہوں. حالات حاضرہ کے پرسپیکٹو میں کہ معاشرے میں کیا ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں، لباس سے ریلیٹڈ، سیاست سے ریلیٹڈ، صحت سے ریلیٹڈ. جو فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے، دس از ناٹ فیئر آف مسنگ آؤٹ فرام وزڈم، دس از فیئر آف مسنگ آؤٹ فرام جنرل نالج. تو اگر وزڈم کے بارے میں یہ فیئر ہو تو پھر تو کیا ہی عظیم الشان بات ہوگی، لیکن وزڈم کے حصول کی کسی کو تلاش نہیں. لوگ فی زمانہ جو معلومات، ان معلومات کو ہم ٹینیسٹی کہتے ہیں، پروپیگنڈا کو، لوگ پروپیگنڈا کو علم سمجھ بیٹھتے ہیں. تو سوشل میڈیا انگیجمنٹ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب میری پچھلی باتوں کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ دیکھیے کہ کیا اتنی بڑی تبدیلی کے بعد، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اتنی بڑی تبدیلی کے بعد، دنیا کے گلوبل ولیج بننے کے بعد، اور ہمارے لائف سٹائلز کے اتنے ڈراسٹیکلی تبدیل ہونے کے بعد،
کیا کوئی ذی شعور فلاسفر یا سائنٹسٹ یہ سمجھے گا کہ ذہنی صحت اور سائیکالوجی، جو کہ ایک سوشل سائنس ہے موسٹلی، اس سلسلے میں ہمیں 200 سال پرانی تھیوریز کو لے کر چلنا چاہیے؟ تو کوئی بھی ذی شعور شخص یہ نہیں کہے گا. جو عقل مند ہوگا وہ یہی کہے گا کہ نہیں، آج کے زمانے کے مطابق، آج کے زمانے کی قدروں کے مطابق، رواج کے مطابق ہمیں ذہنی صحت کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دوبارہ سے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں آج کل فی زمانہ جو کہ ذہنی صحت کے حصول میں مددگار ہو سکتے ہیں. تو تبدیلی کیا آئی ہے پچھلے 20-25 سالوں کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ذہن میں رکھ کر؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر کیا تبدیلی آئی ہے ڈراسٹک قسم کی. ایسا کیا ہو گیا ہے کہ انسانوں کی نفسیات بدل گئی ہے. انسانوں کی نفسیات میں ڈرامیٹک اور ڈراسٹک قسم کی چینجز آ چکی ہیں. وہ کیا تبدیلی ہے؟ تو اس تبدیلی کو ہم ڈفرینٹ نام دے سکتے ہیں، جس طرح سے گلوبلائزیشن ہے. میں جو نام دینا چاہتا ہوں اس کو وہ کنفرمیٹی ٹو سوشل نارمز یا سوشل کمپلائنس ہے، کہ سوشل کمپلائنس حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے فی زمانہ. انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا انگیجمنٹ کے بعد اتنا کبھی بھی نہیں رہا سوشل کمپلائنس جتنا آج کے دور میں بڑھ چکا ہے. تو سوشل کمپلائنس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہماری کیا مراد ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ذہن میں سکون کلینکل ماڈل کو بھی رکھیے کہ سکون کلینکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں مینٹل ہیلتھ کے، یعنی سائیکو سوشل ہیلتھ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے 8 ڈومینز ہیں: سیکشل ڈومین، ایموشنل ڈومین، سوشل ڈومین جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، پھر کوگنیٹو ڈومین، انوائرمنٹل ڈومین، ریلیجس ڈومین، اسپریچول ڈومین اور مورل ڈومین. یہ 8 ڈومینز ہیں جو کہ ذہنی صحت میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو لب لباب ان کا یہ نکلتا ہے کہ لوگ ذہنی طور پر نفسیاتی مریض اس لیے ہوتے ہیں چونکہ وہ سوشل ڈومین میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور باقی ڈومینز میں ہارمنی نہیں ہوتی، باقی ڈومینز کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی، اسپیشلی سیکشول اور ایموشنل ڈومینز کو. تو سکون کلینکل ماڈل کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اور میں آخر میں چل کے پھر اس پر تھوڑی مزید سینسٹائزیشن بھی کروں گا. سوشل نارمز کیا ہوتے ہیں؟ رسم و رواج. اور کیا رسم و رواج کو اپنانا اچھا ہے یا برا ہے؟ یہ ہے بنیادی سوال جس کا جواب ملنے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ نفسیات انسانی کس حد تک تبدیل ہو چکی ہے. تو اگر ہم تاریخی طور پر تاریخی حوالوں سے سوشل نارمز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان پہاڑوں کا اور جنگلوں کا باسی تھا. بنیادی طور پر ایک جنگلی جانور تھا شروع میں، اور اس کے پاس وسائل کم تھے. شہری آبادیاں تو نہیں تھیں، نہ دیہات تھے. تو انسان جنگلوں سے اور ندی نالوں کے قریب رہ کر زندگی گزارنا زیادہ بہتر سمجھتا تھا. اس کے بعد انسان نے جھونپڑیاں بنانا شروع کیں، اور اس کے بعد مل جل کر رہنا شروع کیا، چھوٹے چھوٹے قبائل کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں. چھوٹے گروہ، بس 40-50 لوگوں کا ایک گروہ. تو ان چھوٹے چھوٹے گروہوں نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے سلسلے میں
اپنے وسیع تر مفاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ بہت غور سے سننے کی باتیں ہیں، کہ ان چھوٹے چھوٹے گروہوں نے اپنے بینیفٹ کے لیے، نہ کہ اپنے نقصان کے لیے، اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسم و رواج بنتے ہیں بینیفٹ کے لیے، نہ کہ نقصان کے لیے۔ تہذیبیں جنم لیتی ہیں نفع کے لیے، نہ کہ نقصان کے لیے۔ تو ان لوگوں نے پھر اپنے فائدے کے لیے کچھ اصول وضع کیے، کچھ رسم و رواج بنائے کہ اکٹھے مل جل کر ہم کون کون سے کام کیا کریں گے، ہمارے تہوار کون سے ہوں گے، ہمیں خوشی، اجتماعی خوشی کب ملے گی، اس اجتماعی خوشی کا اظہار کیسے ہوگا، ہم پر اجتماعی مصیبت کا کیا مطلب ہے، اگر آسمان سے بجلی گرے گی تو اس کا مطلب ہے یہ اجتماعی مصیبت ہے، اگر کوئی دوسرا قبیلہ ہم پر حملہ آور ہوگا تو یہ ایک اجتماعی مصیبت، یعنی اجتماعیت کو سمجھنا شروع کیا لوگوں نے۔ تو جب اجتماعیت کو، کلیکٹیوزم کو سمجھنا شروع کیا تو یونٹی کو سمجھا، اور یونٹی میں جو اسٹرینتھ ہے اس کو سمجھا، اور پھر کرتے کرتے انہوں نے اپنے چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے ارد گرد فصیلیں بنانا شروع کی، دیواریں کھڑی کرنا شروع کی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو باہر سے لوگ حملہ کریں تو ان باہر سے حملہ آوروں سے کے حملے سے ہم محفوظ رہیں، اندر والے خوش رہیں، باہر والے تباہ رہیں۔ یہ تھا مقصد رسم و رواج کا۔ رسم و رواج کا بنیادی مقصد کسٹمز کا، ٹریڈیشنز کا یہ تھا کہ وہ جو اسپیسیفک سوسائٹی ہے، اسپیسیفک کمیونٹی ہے، وہ خوش رہے۔ تو خوش رہنا بنیادی مقصد تھا رسم و رواج کا اور کسٹمز کا۔ اسی طرح سے چلتے آئیے پھر تاریخ میں کہ رسم و رواج سے پھر تہذیبیں بنی ہیں دنیا میں، اور جن کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تہذیب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک عالی شان قسم کی روایت، وہ رسم و رواج جو اعلیٰ ترین اخلاقی بنیادوں پر اور ڈیولپمنٹل بنیادوں پر بنائے گئے ہیں، جنہوں نے تہذیبوں کو جنم دیا ہے اور ان تہذیبوں نے پھر ترقی کی ہے۔ تو جس طرف سے بھی آپ دیکھیں گے، شروعات کسٹمز کی، رسم و رواج کی، نارمز کی، لا کی، قانون کو دیکھیے، مذہب کو دیکھیے، ان سب کی جو ابتدا ہے وہ انسان کے خوش رہنے کے لیے ہوئی ہے، نہ کہ انسان کے ڈپریس رہنے کے لیے۔ لیکن فی زمانہ جو رسم و رواج ہیں وہ آپ کو ڈپریس کر رہے ہیں، کیونکہ ان میں یکسانیت نہیں ہے، ان میں رنگا رنگی ہے، اور وہ وزڈم سے خالی ہیں۔ اس پر ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ تو سوشل نارمز کا میں نے کچھ نقشہ آپ کے سامنے کھینچنے کی کوشش کی، جس سے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب معاشروں نے رسم و رواج اور قوانین بنانے کی کوشش کی تو ان کا مقصد اپنی فلاح تھا، اپنی کامیابی تھا، اپنی ناکامی نہیں تھا۔ تو قوانین کا بھی اسی سلسلے میں آپ تذکرہ کر سکتے ہیں کہ جب قوانین بنتے ہیں تو وہ بھی اسی لیے بنتے ہیں کہ انسانیت فلاح پائے، انسانیت سرخرو ہو، کامیاب ہو، کامران ہو۔ اس سلسلے میں قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اب جو پوائنٹ کی بات آج کی نشست کے لیے ہے وہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سوشل نارمز اور کنفرمٹی ٹو سوشل نارمز اور سوشل کمپلائنس کے دو رخ ہیں، ایک پازیٹیو رخ ہے اور ایک نیگیٹو رخ ہے۔ پازیٹیو رخ یہ ہے کہ معاشرہ من حیث المعاشرہ، کلیکٹیوسٹک پرسپیکٹو میں اجتماعی طور پر ان رسم و رواج کو بنانے کی وجہ کو سمجھتا ہو اور اس کو اپنے مفاد میں عزیز تر جانتا ہو تو رسم و رواج کو فالو کرنے میں بہت زیادہ کامیابی ہو سکتی ہے۔
لیکن اگر رسم و رواج کو بغیر سمجھے بوجھے، بغیر اس کے ریشنیل کو سمجھے، بغیر اس کی جسٹیفیکیشن کو سمجھے، مثال کے طور پر ہم ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ ہمارا ایک رواج ہے، ایک رسم ہے، ایک رواج ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، السلام علیکم۔ اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں اس وقت تک جب تک کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو رسم چلی ہے مصافحہ کرنے کی اسلام میں، اس کا مقصد جب تک ہمیں نہیں پتہ ہوگا تب تک اس ریچول کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے سے انس بڑھے اور ایک دوسرے کو دعا دی جائے۔ یہ دعا ہے سلام کرنا، اس پر نیکیاں ملتی ہیں، پہل کرنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ ایک دعا ہے، السلام علیکم، اللہ کی سلامتی تم پر ہو، اور جواب میں دوسرا شخص کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت بھی ہو اور اللہ کی برکتیں بھی ہوں۔ تو یہ دعا ہے، کمپلیٹ ٹپیکل ایک دعا ہے سلام۔ تو آپ سوچ کے بتائیے کہ کتنے فیصد مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک دعا ہے اور اس کو دعا کے پرسپیکٹو میں دعا دینی چاہیے جب مصافحہ کیا جائے۔ مصافحے کا مقصد دعا دینا ہے، انسیت کا فروغ ہے۔ اسی طرح سے جس ریچول کو آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ لوگوں کو مقصدیت کا تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیوں شروع ہوئی تھی، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو مقصد کے بغیر، مقصد کو سمجھے بغیر کسی بھی رسم کو، کسی بھی رواج کو، کسی بھی ریچول کو ایبرپٹلی، اوندھے منہ، اندھا دھند، آنکھیں بند کر کے فالو کرنا، یہ نہ صرف نیری جہالت ہے بلکہ ذہنی صحت کے لیے زہر قاتل ہے۔ اسی پوائنٹ کو سکون کلینکل ماڈل بھی ایمفیسائز کرتا ہے اس پر، اور آج کی نشست میں بھی میں سوشل کمپلائنس کے پرسپیکٹو میں بھی یہی بات واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رسم و سوشل انٹیلیجنس کیا ہے۔ سوشل انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ اپنے رسم و رواج کو سمجھیں، ان کی مقصدیت کو، ان کی افادیت کو سمجھیں اور سمجھ کر پھر بجا لائیں۔ اگر اس کو وائز سمجھیں فی زمانہ، مثال کے طور پر، اب یہاں پہ ایک لمبی لسٹ ہے، میں کن کن مثالوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اب انڈو پاک کلچر میں بہت سی رسومات ایسی ہیں جن کی قدر و قیمت کا، جن کی افادیت کا ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں، لیکن ہم ان پر اندھا دھند عمل کرتے رہتے ہیں۔ بہت سی مثالیں ہماری روزمرہ زندگی میں اس طرح کی ملتی ہیں۔ اب مناسب نہیں ہے، میں اچھا نہیں سمجھتا کہ میں ان رسم و رواج کا ایک ایک کا نام لے کر آپ کو بتانا شروع کر دوں کہ وہ کون کون سی رسم و رواج ہیں۔ آپ خود اگر اپنے گریبان میں جھانکیں گے اور اپنی ذاتی زندگی میں غور و خوض کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے کام ہم رسماً کرتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن ہمیں ان رسموں کے پیچھے جو ابتدائی فلسفہ ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اندھا دھند رسم و رواج کو فالو کیا جاتا ہے۔ پھر ایسٹرن کلچرز میں، مشرقی کلچرز میں، کلیکٹیوسٹک کلچرز میں لوگ رسم و رواج کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ انڈیویجولسٹک اور ویسٹرن کلچرز میں لوگ کم فالو کرتے ہیں، لیکن فالو وہاں پہ بھی کرتے ہیں کافی بڑی تعداد میں لوگ رسم و رواج کو۔ بچپن سے لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا باقی لوگ کر رہے ہیں تم بھی ویسا ہی کرو، دوسروں کو فالو کرو، دوسروں کی اتباع کرو ضرور، اچھے لوگوں کی، سائنسدانوں کی، پیغمبروں کی، اچھے بزرگوں کی اتباع ضرور کی جائے، لیکن سمجھ کر کی جائے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔
اور سمجھ کر اگر اتباع کی جائے گی تو اس اتباع کا نہ صرف یہ کہ نفسیاتی فائدہ بھی حاصل ہوگا بلکہ اس کا دنیاوی اور اخروی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ لوگ سوشل ایکسیپٹنس کے پرسپیکٹو میں سوشل نارمز کو فالو کرتے ہیں۔ لوگوں کا یہ موٹو نہیں ہوتا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ رسم کیسے شروع ہوئی تھی اور اس کے پیچھے کیا مقصدیت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سوشل نارمز کو فالو نہیں کریں گے تو سوشل ریجیکشن کا شکار ہوں گے، لوگ ہمیں آسٹرسائزڈ کریں گے، اپنے گروپ سے نکال دیں گے اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے جو سارے لوگ بھیڑ کی چال میں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سوشل ایکسیپٹنس کے پرسپیکٹو میں لوگ سوشل کمپلائنس کرتے ہیں، سزا کو اوائڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں، بہت سے مقاصد کے لیے لوگ سوشل کمپلائنس کو عمل میں لے کے آتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ فی زمانہ لوگوں کی اندھا دھند پیروی کرنے کو میجورٹی چونکہ فلسفی نہیں ہے، میجورٹی چونکہ ریسرچر نہیں ہے، میجورٹی چونکہ دانشور نہیں ہے، لہٰذا میجورٹی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مقصدیت کیا ہوتی ہے اور لا آف سفیشینٹ ریزن کیا ہے۔ یعنی منطق کا ایک اصول ہے، اصول وجہ کافی، لا آف سفیشینٹ ریزن۔ نہیں ہوتا کوئی کام بھی مگر یہ کہ اس کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ معمولی نہیں بلکہ کافی وجہ ہوتی ہے۔ لا آف سفیشینٹ ریزن، اصول وجہ کافی۔ ہر مکھی مارنے کے پیچھے، مچھر مارنے کے پیچھے بھی ایک وجہ کافی ہے۔ ان رسم و رواج کے پیچھے بھی ایک وجہ کافی ہے۔ اب اس وجہ کافی کو سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات تو نہیں، تو لہٰذا لوگ اندھا دھند فالو کرتے ہیں۔ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ اب اس سوشل کمپلائنس کے نفسیاتی نقصانات پر محققین نے تحقیق کر رکھی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کے بہت سے نفسیاتی نقصانات ہیں۔ کریٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے بلائنڈ کمپلائنس سے، اور لوگ ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک سوسائٹی میں چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے تو ایک شخص ایک رجسٹر لے کر شروع کرتا ہے پہلے گھر سے کہ ہاں جی آپ کا نام کیا ہے وہ بتائیے، پھر کتنے پیسے دینا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے یار 100 روپیہ رکھ لو، ہاں جی 100 روپیہ دے دیجئے، چلیے یہاں سائن کر لیجئے، آپ سے وصول ہو گیا چندہ 100 روپیہ۔ دوسرے گھر میں گیا، اس نے کہا جی ہاں میرا نام یہ ہے، 50 روپیہ لے لیں۔ تیسرے گھر میں گیا، اس نے 200 روپیہ دے دیا۔ چلتے چلتے اب ہو کیا رہا ہے کہ لوگ پچھلے ناموں کو اور پچھلے لوگوں کے چندوں کو دیکھ کر صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں کہ نارمز کیا ہیں۔ تو اگر کوئی 1,00,000 روپیہ بھی دے سکتا ہے تو پھر بھی ان نامز کو فالو کہ مجھے کیا ضرورت 1,00,000 روپیہ دینے کی، جب سب لوگ 100-200 روپیہ دے رہے ہیں تو میں بھی 100-200 روپیہ دیے دیتا ہوں۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نارمز لوگوں کو کریٹو کام کرنے سے روک دیتے ہیں اور لوگ لکیر کا فقیر بن کر وہی کرتے رہتے ہیں جو دوسرے لوگ جیسا کر رہے ہیں۔ لباس کے معاملے میں آپ دیکھیے، فیشن کے معاملے میں آپ دیکھیے، ہر طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی باتوں کا پتہ چلے گا کہ جو نفسیاتی صحت کے لیے، وہ جو ہم نے ڈیفینیشن کی تھی فل فنکشننگ آف ہیومن مائنڈ، اس کے لیے مضر ہیں۔ پھر نفسیات میں ایک بحث ہے انٹرو
ورٹ اور ایکسٹروورٹ گروپس کی، یعنی نفسیات کبھی یہ سمجھتی تھی، آج کل تو خیر اس پہ اتنا فوکس نہیں ہے، لیکن کافی عرصے تک ٹائپ اے اور ٹائپ بی اور انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ انڈیویجولز پہ کام ہوتا چلا رہا پرسنالٹی کے پرسپیکٹو میں۔ تو اس دور میں جو تحقیقات ہوئی ہیں، جب پرسنالٹی کو انٹروورژن اور ایکسٹراورژن کے پرسپیکٹو میں دیکھا جاتا تھا، اس وقت جو تحقیقات ہوئیں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو لوگ سوشلی ایکٹیو ہوتے ہیں وہ زیادہ طور پر خوش ہوتے ہیں اور ذہنی طور پر صحت مند ہوتے ہیں، اور جو گوشہ نشین ہوتے ہیں، تنہائی پسند ہوتے ہیں، انٹروورٹ ہوتے ہیں، زیادہ سوشلی ایکٹیو نہیں ہوتے، ان کی ذہنی صحت اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی کچھ تحقیقات اس دور میں ہوئی تھی۔ اب ہوا یہ کہ پازیٹیو سائیکالوجی کے آنے کے بعد اور سبجیکٹو پرسپیکٹو کو اچھالنے کے بعد بہت سی تحقیقات نے یہ ثابت کیا کہ جو پچھلی تحقیقات تھیں سوشل ایکسٹراورژن سے ریلیٹڈ، ان کے برخلاف لوگوں کی ذہنی صحت کو دیکھنے کے لیے، انٹروورٹ لوگوں کی ذہنی صحت کو دیکھنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے نئے طریقے ایجاد کیے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک اسکول میں آپ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ سب سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا مٹی سے کھیل رہا ہے، اپنے ہاتھ گندے کر رہا ہے، اور دوسری طرف 10-12 بچے اچھل کود رہے ہیں، خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گروپ میں کھیل رہے ہیں، چہک رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں۔ تو آپ کا پہلا تأثر یہ ہوگا کہ وہ جو بچہ بیٹھا ہے الگ تھلگ وہ غمگین ہے، اور یہ جو بچے اچھل کود کر رہے ہیں یہ خوش ہیں۔ یہی ہوگا پہلا تأثر آپ کا۔ یہ کچھ 30-40 سال پہلے کی تحقیقات اس تأثر کو درست سمجھتی تھیں۔ اب ایسا نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو بچے چہک رہے ہیں ان پر ڈپریشن کی مینک ایپیسوڈ کا غلبہ ہو، اور وہ چونکہ ٹاکیٹو ہیں، زیادہ چیئرفل نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ ڈپریسڈ ہوں، اور یہ بچہ جو مٹی سے کھیل رہا ہے اکیلے بیٹھ کر، ہو سکتا ہے کہ یہ پرسکون ہو، خوش ہو، اپنی دنیا میں مگن ہو۔ تو اس پر پھر دونوں طریقے سے پازیٹیو اور نیگیٹو پرسپیکٹو میں تحقیقات کی گئی ہیں۔ اور جدید تحقیقات نے یہ بتایا ہے کہ جو انٹروورٹس ہیں، جو گوشہ نشین ہیں، گوشہ نشین سے مراد ایسے لوگ جو کہ سوشل کمپلائنس پر بلیو نہیں رکھتے اور ایکسٹرا سوشل انٹریکشن کے قائل نہیں ہیں۔ دو طرح کے لوگ مانے جاتے ہیں، ایک وہ لوگ جو گھر میں نہیں ٹکتے۔ میں اب آپ کو ذرا عوام الناس کے پرسپیکٹو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس کو۔ تو ایک لوگوں کا گروپ ایسا ہے جس کا مزاج یہ ہے کہ وہ گھر میں نہیں ٹکتا، وہ ہمیشہ دوستوں کے ساتھ پایا جاتا ہے، ہمیشہ بات چیت کرتے ہوئے، ہنستے کھیلتے ہوئے پایا جاتا ہے، ہر تقریب میں جانے کو اپنا فرض عین سمجھتا ہے، ہر فنکشن میں شرکت کرتا ہے۔ ایک اس قسم کے مزاج کے لوگ ہیں۔ دوسرا مزاج ان قسم کے لوگوں کا بھی ہوتا ہے ہر معاشرے میں، جو کہ صرف ضرورت کی خاطر گھر سے باہر نکلتے ہیں، ضرورت کی خاطر، صرف ضرورت کی خاطر لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، ضرورت کی خاطر۔ یعنی کہ ضرورت سے مراد مطلب نہیں ہے کہ مطلب ہی ہوتے ہیں، مطلب کی خاطر، ایسی بات نہیں ہے۔ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ اپنی حاجت کی خاطر، کوئی کام پڑتا ہے، کوئی ضروری کام
جب ہوتا ہے تو پھر سوشل انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں، وگرنہ ہر محفل میں جانے کا ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا. زیادہ تر وقت وہ تنہائی میں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے سگنیفیکنٹ ادرس کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں. تو تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ جو انٹروورٹس ہیں یہ بھی ذہنی طور پر خوش ہوتے ہیں اگر ان کو پازیٹیو سائیکالوجی کے پیرامیٹرز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور ایون اگر DSM-5 کے پرسپیکٹو میں بھی ایک بندہ چپ چاپ بیٹھا ہوا، صبح سے شام تک چپ چاپ ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، بظاہر اس کے منہ پر 12 بجے ہوئے ہیں، چپ چاپ بیٹھا ہوا، تو آپ DSM-5 اٹھا کر صفحہ نمبر 1 سے شروع کیجئے اور آخری صفحے تک جائیے اور بتائیے کہ اس کو دیکھنے سے کیا لگتا ہے، اس کو کون کون سے نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں. تو خاموش رہنا کوئی نفسیاتی مسئلہ تو نہیں ہے. اسکولوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ والدین شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ اس طرح سے بیہیو نہیں کرتا جس طرح سے باقی بچے کرتے ہیں، اس میں اتنی ایکٹیونیس نہیں ہے، اتنی موٹیویشن نہیں ہے. اس طرح کی مثالیں آپ کو روزمرہ زندگی میں جا بجا ملتی ہیں جب والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں تقابلی جائزے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ. تو یہ بھی سوشل کمپلائنس ہے. تو جو اساتذہ ہیں پھر یا اسکول کی مینجمنٹ ہے، کیونکہ وہ بھی اصلاً ناخواندہ ہے دانشمندانہ طریقے سے، لہٰذا وہ یہ نہیں کہتی کہ یونیکنیس از نارمل، ایوری چائلڈ از اسپیشل. اگر آپ کا بچہ دوسروں کی طرح بھاگ دوڑ میں دلچسپی نہیں رکھتا، دوسروں کی طرح ایکٹیو نہیں ہے، دوسروں کی طرح اس کی میموری اچھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو دوسروں کی طرح بنا دیا جائے. چاہیے یہ کہ ہم اس کی انڈیویجول پوٹینشلز پر فوکس کریں اور دیکھیں کہ اس میں کون سی ایسی نئی کریٹیو باتیں ہیں جو کہ دوسرے بچوں کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے؟ لوگ دوسروں کی طرح، اکثریت کی طرح نظر آنا چاہتے ہیں، اور آپ کا جو DSM-5 ہے وہ بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میجورٹی ایک ہی طرح سے بیہیو کرے. تو تحقیقات یہ بھی بتاتی ہیں کہ جو انٹروورٹس ہیں وہ چونکہ سوشل انٹریکشنز جو کہ غیر ضروری ہوتے ہیں اس کو اوائڈ کرتے ہیں، ان نیسیسری سوشل انٹریکشنز کو اوائڈ کرتے ہیں اور ان نیسیسری ریلیشن شپس کو بھی اوائڈ کرتے ہیں، لہٰذا وہ ذہنی طور پر زیادہ صحت مند ہوتے ہیں. اس پر بھی تحقیقات موجود ہیں. پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شائنس نفسیاتی صحت کے لیے بری چیز ہے. اب شائنس کی اگر تعریف کی جائے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شائنس وہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کے سامنے بھی بات چیت نہ کر سکے. لیکن جو یہ انٹروورٹ لوگ ہیں، یہ جب بات کرنے کی باری آتی ہے اور جب بات کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت تو یہ شائع نہیں ہوتے، یہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. لہٰذا اس قسم کی تحقیقات کو بھی رد کیا گیا ہے سائنس میں. دوسروں کی ججمنٹس کو کی پرواہ نہیں کرتے انٹروورٹس، اور مینٹل پیس کو پریفر کرتے ہیں. مینٹل پیس ان کی پرائم کنسرن ہوتا ہے. سوشلائزیشن سے زیادہ مینٹل پیس کو پریفر کرتے ہیں. ایموشنل سٹیبلٹی ان میں زیادہ ہوتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ. بہت سی تحقیقات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انٹروورٹس بھی ذہنی طور پر نہ صرف یہ کہ صحت مند ہوتے ہیں بلکہ ایکسٹروورٹ سے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بات کو ختم کرتے ہوئے، اگر کسی لڑکے کا والد اس کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا گھر سے باہر نکلا کرو، جاؤ کھیلو کودو، لوگوں سے ملو، گھر میں پڑے رہو گے تو ذہنی مریض بن جاؤ گے، اور طرح طرح کے آپ کو پتہ نہیں خالی ذہن شیطان کا ہوتا ہے.
طرح طرح کے وسوسے تم پہ آئیں گے. جاؤ گھر سے باہر نکلو, کھیلو کودو, کھول آنکھ زمیں دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اور وہ والد یہ سمجھتا ہے کہ اگر بچہ خاموش بیٹھا رہا گھر میں اکیلے تو یہ کن ذہن ہو جائے گا اور اس کی ذہنی صلاحیتیں معاف ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے. یہ اس تاثر کو میں زائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور آگے چل کر انشاءاللہ اسپریچول پرسپیکٹو میں تو مزید زائل کروں گا. اس تصور کو, اس تاثر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. پھر اوائیڈنس کو اگر آپ دیکھیں کہ لوگ عرف عام میں یہ سمجھتے ہیں کہ پرابلمز کو اوائڈ کرنا جہالت ہے, بے وقوفی ہے. یعنی کوئی مسئلہ اگر درپیش ہے تو اس کو اوائڈ کرنا دانش مندی نہیں ہے بلکہ بے وقوفی ہے. لیکن اس سلسلے میں لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہر مسئلے کی نوعیت مختلف ہے. بعض مسائل ایسے ہیں جن کا فوری حل ضروری ہے, اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کو مسائل مان لینا ہی ان کا حل ہے. تو ماڈرن سائیکالوجی اس بات پر ایمفیسائز کرتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کوئی مسئلہ اگر آیا ہے تو کیا میں اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں. اگر کر سکتا ہوں تو کر لوں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور اگر حل نہیں کر سکتا تو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے چونکہ میں اس کو حل نہیں کر سکتا, میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے. تو اس قسم کی فراست اور تدبر رکھنے کی ضرورت ہے پرابلمز کو سمجھنے کے سلسلے میں. تو سلیکٹیو اوائیڈنس پر بھی تحقیقات موجود ہیں کہ اس سے ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے. اس تاثر کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو لوگ ہر مسئلے میں ٹانگ نہیں اڑاتے اور ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, مطلب دو چار لڑکے لگے ہیں کوئی چیز حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک لڑکا دور سے آئے اور کہے لاؤ یار میں حل کر دیتا ہوں, یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے, آپ کیوں حل کر رہے ہیں, آپ کو کیا ضرورت کیا ہے ہر مسئلے میں ٹانگ اڑانے کی. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بعض لوگ جو کہ ہر مسئلے میں ٹانگ نہیں اڑاتے اور مسئلے کو اپنی وار کو سلیکٹ کر کے فائٹ کرتے ہیں نا, ہر جنگ میں ٹانگ نہیں اڑاتے, اپنے لیے جنگ کا انتخاب کرتے ہیں پہلے کہ کون سی جنگ مجھے لڑنی ہے, کون سی اوائڈ کرنی ہے. مثال کے طور پر اسلم اور سلیم کی بازار میں تو میں ہو گئی, نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی. پہلے سینیریو میں اسلم اوائڈ کرتا ہے, کہتا ہے بھائی جان مجھ سے غلطی ہو گئی, سلیم بھائی جان مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کیجیے, آپ جیتے میں ہارا. یہ اس نے اوائڈ کیا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اس نے اوائڈ کیا. جہلا سے مزید بحث اور مزید تگ و دو جد و جہد نہیں کی, لہٰذا اسلم مطمئن ہوا. اب دوسرے سینیریو میں اسلم اور سلیم نے گھمسان کی لڑائی کی, ایک دوسرے کو گالیاں دیں, پھر اس کے بعد گھروں میں گئے, ہتھیار اٹھا کے لائے, ایک دوسرے کو مارا, پھر جیل گئے. مثال کے طور پر 20 سال کی سزا ہوئی, اب جیل میں پڑے, سوچ رہے ہیں کہ کاش اگر اوائڈ کر دیتے مسئلے کو تو آج جیل میں نہ ہوتے. تو سلیکٹیو اوائیڈنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر مسئلے میں ٹانگ اڑانے کی نہ تو ضرورت ہے اور ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مسائل کی درست تشریح ضروری ہے کہ کون سا مسئلہ واقعی مسئلہ ہے اور کون سا مسئلہ میرا مسئلہ ہے. تو تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ اوائیڈنس اور اسپیشلی سلیکٹڈ اوائیڈنس سے بہت سے نفسیاتی فوائد حاصل ہوتے ہیں.
لرننگ کے پرسپیکٹو میں بھول جانا، اس انفارمیشن کو ذہن سے نکال دو، اوائڈ کر دو، بھول جاؤ، اس کے بھی نفسیاتی فوائد سٹڈیز نے ثابت کیے ہیں۔ پھر سائیکو تھراپی میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسائل کو بھلانے کی کوشش کی جاتی ہے سائیکو تھراپی کے دوران، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ اوائڈ کیا جائے، ایسے مسائل جو کہ قابل حل نہیں ہیں ان کو اوائڈ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کوئی پاسٹ نیگیٹو ایکسپیرینسز ہیں، کسی کی بلینگ ہوئی ہے اسکول میں، کسی کا سیکشول ایبیوز ہوا ہے، تو اب سائیکو تھراپی میں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ پاسٹ میں اٹک کر نہ رہ جائیں، اس انفارمیشن کو بھلانے کی کوشش کریں اور اپنی فیوچر پر فوکس کریں، یعنی اوائڈ کریں اس میموری سے، اس پاسٹ ایکسپیرینس کو اوائڈ کریں۔ تو اوائیڈنس کی اصطلاح کے انڈر بھی بہت سی تحقیقات ہمیں ملتی ہیں جو اوائیڈنس کی افادیت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ یہ جو ڈارونین پرسپیکٹو ہے سروائیول آف دا فٹسٹ، اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے سوشل سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سروائیول آف دا فٹسٹ صرف اور صرف آفینس کرنے کا نام ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک کمرے میں 100 افراد ہیں اور 100 افراد ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ ڈارون نے پرنسپل دیا تھا سروائیول آف دا فٹسٹ، تو جتنا زیادہ میں طاقتور ہوں گا، جتنا زیادہ میں دوسروں کو پچھاڑوں گا، دوسروں کو زد و کوب کروں گا، اتنا ہی چانسز زیادہ ہوں گے کہ ان سب میں پھر میں بچ جاؤں گا۔ آخر میں سب ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، میں بھی ماروں گا، اگر میں زیادہ طاقتور ہوا تو میں بچ جاؤں گا۔ یہ ہے عام فہم تعریف سروائیول آف دا فٹسٹ کی، کہ جو سپیسیز ڈومیننٹ ہوں گی، پاورفل ہوں گی، وہ سروائیو کریں گی، اور جو ویک ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب مثال میں ایک شخص ہے، انہی 100 اشخاص میں سے ایک شخص ہے جس کا کوئی بھلا سا نام رکھ لیجئے حامد۔ حامد ہے فلسفی اور منطق کے اصولوں کو سمجھتا ہے، لا آف سفیشینٹ ریزن کو سمجھتا ہے، اور لا آف ایکسکلوڈیڈ مڈل کو سمجھتا ہے، سائنس کے پرنسپلز کو سمجھتا ہے، پروبیبلٹی کو سمجھتا ہے، فالسیفائبلٹی کو سمجھتا ہے، اور سروائیول آف دا فٹسٹ کو سوشل سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں سمجھتا ہے۔ تو یہ حامد کیا کرتا ہے کہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں الگ تھلگ ہو کر اپنے آپ کو بچاؤں اور اپنی انرجیز کو ریسٹور کروں، سیو کروں، گتھم گتھا نہ ہوں لوگوں کے ساتھ، بلکہ میں ڈیفینسو موڈ میں آؤں اور ایک کونے میں گھس کر لوگوں کے واروں سے بچنے کی کوشش کروں اور اپنی انرجیز کو سیو کروں۔ تو یہ باقی سارے لوگ ایک دوسرے کو مارتے مارتے تھک ہار کر مر جائیں گے، اور چونکہ میری انرجی سیو رہے گی لہٰذا میں آخر میں فتح یاب ہو جاؤں گا۔ تو یہ سوچنے کا یہ زاویہ بھی ہے جس کو سوشل سائیکالوجسٹ سروائیول آف دا فٹسٹ کے پرسپیکٹو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر مینٹل ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں فٹ کون ہے؟ کیا فٹ وہ ہے جس کے مائنڈ میں اگر آپ امیجن کریں نیورل ایکٹیویٹیز کو، نیورل کنیکشنز کو، تو کیا فٹ وہ ہے جس کا مائنڈ انتہائی زیادہ سپارک کر رہا ہے، اس کے سارے نیورل کنیکشنز ایکٹیو ہیں، اور اس کو دماغ کی رگوں کے پھٹنے کا احتمال ہے، اتنا زیادہ خون دماغ میں ٹریول کر رہا ہے، طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کی زمانے بھر کے غم
اس کو حاصل ہیں اور اس کا مائنڈ اس طرح سے فنکشنل ہے کہ اپ سائڈ ڈاؤن ہیپ ہیزرڈلی بغیر کسی مقصد کے ذہن چل رہا ہے، تو کیا وہ شخص پرسکون ہے یا وہ شخص پرسکون ہے جس کے نیورل کنیکشنز کم ہیں لیکن سلیکٹڈ ہیں اور ٹو دا پوائنٹ ہے، وہ کسی ایک مسئلے پر یکسوئی کے ساتھ غور و خوض کر رہا ہے؟ تو ملٹی پروسیسنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ملٹی پروسیسنگ کے فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں؟ آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے جس میں کہ بہت اچھا پروسیسر لگا ہوا ہے، تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کمپیوٹر آن کیجئے گا تو سارے پروگرامز کو اوپن کر کے رکھ دیں، آفس بھی کھول دیں، ویڈیو پلیئر بھی کھول دیں، انٹرنیٹ بھی لگا دیجئے، ڈکشنریز بھی کھول دیجئے، سارے پروگرامز جتنے بھی آپ کے پاس ہیں سب کو کھول کر اس لیے رکھ لیجئے کہ کسی بھی وقت کچھ چیز ضرورت آ سکتی ہے، لہٰذا اس کا پروسیسر تو آلریڈی اتنا تیز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے پروگرامز اگر کھلے رہیں، نیٹ بھی کھلا رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کوئی اچھی بات ہے۔ پیچھے سے جو بیک ڈور ملیشیس قسم کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ان کا آپ کو کیا پتا؟ تو اچھا کیا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ کو اوپن کیجئے اور انٹرنیٹ کو اس وقت تک اوپن نہ کیجئے جب تک کوئی ضروری کام انٹرنیٹ پہ نہ کرنا ہو؟ آج کل بہت سے لوگ اپنے اسمارٹ فونز کو، اپنے لیپ ٹاپس کو ہر وقت آن لائن رکھتے ہیں، جس سے کہ بہت سے وائرسز، ایڈز آتے ہیں اور سسٹم کو تباہ کرتے ہیں۔ یہی حال، یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہی حال ہمارے ذہن کا ہے۔ امام غزالی نے بھی اسی طرح سے ملتی جلتی مثالیں دی ہیں ذہن کے بارے میں۔ تو جتنے اس میں پروسیسنگ ٹو دا پوائنٹ ہوگی اتنا ہی ذہن فائدے میں رہے گا۔ تو یہ سروائیول آف دا فٹسٹ کے پرسپیکٹو میں نے کچھ مثالوں سے آپ کو سمجھایا کہ فٹ وہ ہے جو اپنی انرجیز کو ریسٹور کرے اور بلا ضرورت اپنی مینٹل کیپیسٹیز کو ضائع نہ کرے۔ پھر سوشل انٹیلیجنس بھی یہی بتاتی ہے کہ سلیکٹیو اوائیڈنس ایک اچھی چیز ہے، انسان کو انتخاب کرنا چاہیے سوشل انٹریکشن میں کہ کس کے ساتھ ضرورت ہے انٹریکٹ کرنے کی، کس کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک ایکسٹروورٹ ہے بچہ جس کا نام ہے ناصر، ایکسٹروورٹ بچہ تقریباً 16 سال کا ایکسٹروورٹ ہے۔ اس کی امی نے اس کو بتایا کہ بیٹا ایکسٹروورٹ ہونا ایک اچھی چیز ہے، انسان کو حقوق العباد ادا کرنے چاہیے، انسان کو با اخلاق ہونا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، انسان کو دوسروں سے باز پرس کرتے رہنا چاہیے، ان کے حال احوال پوچھتے رہنے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تربیت دی اس کی والدہ نے اس کو، ناصر کو۔ پھر والدہ نے کہا کہ بیٹا جائیے 2 روٹیاں لے آئیے تندور سے۔ اب یہ ناصر صاحب نکلتے ہیں باہر اور جو بھی شخص ملتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے پاس رکتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آج کل سنائیے کیا ہو رہا ہے۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں ناصر صاحب 16 سالہ۔ اور اس کے بعد ایک دیکھتے ہیں کہ محلے میں ایک بوڑھا شخص اپنی کیاریاں کھود رہا ہے، پودے لگانے کی کوشش کر رہی، کہتے ہیں لائیے بزرگ قبلہ میں آپ کی ہیلپ کیے دیتا ہوں، میری ماں نے تو مجھے یہی سکھایا۔ تو کرتے 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 لنچ سے ڈنر کا ٹائم ہو جاتا ہے اور ڈنر کے ٹائم ناصر صاحب 2 روٹیاں لیے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ والدہ پوچھتی ہیں کہ کتنی لیٹ کیوں آیا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا سوشلائزیشن اور سوشل کمپلائنس اور سوشل سروسز پرووائڈ کی ہیں آج کی ڈیٹ میں۔ تو والدہ کا کیا رسپانس ہوگا آپ اندازہ لگائیے۔
تو یہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ مثالوں سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سلیکٹو اوائیڈنس سوشل انٹیلیجنس کا پارٹ ہے. کس وقت کیا کام کرنا چاہیے، کس وقت کیا کام نہیں، کس شخص کے ساتھ انٹریکشن ضروری ہے، کس شخص کو اوائڈ کرنا بہتر ہے، کس شخص کو اوائڈ کرنے میں زیادہ ثواب ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو جہلاء کے ساتھ وقت برباد کرنا ثواب تو نہیں ہے، گناہ ہے. ان کو اوائڈ کرنا ثواب ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو یہ دیکھنا ہے کہ کس شخص کو کتنی اہمیت دی جائے زندگی میں. اس سارے فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہم نے شروع سے ایک تمہید باندھی کہ تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا، اور شروع سے لے کر اب تک ہمیں یہ پتہ چلا کہ ذہنی صحت کو لوگ طرح طرح کے لبادوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے چلے آئے ہیں، اور تھیورسٹس نے، فلاسفرز نے ذہنی صحت کو مختلف اینگل سے ڈیفائن کرنے کی اور ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. پھر ایک مقام پر ہم نے یہ سینسٹائز کرنے کی کوشش کی کہ دنیا بدل چکی ہے پچھلے 20-25 سالوں میں. انفارمیشن ٹیکنالوجی اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے اب ہمیں پرانی تھیوریوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے سوشل کمپلائنس اور سوشل کنفرمیٹی کے نقصانات کو بھی دیکھا، اور اوائیڈنس کے فوائد کو بھی دیکھا. تو ان سب باتوں کو دیکھنے کے بعد ہم پھر یہ اصول بناتے ہیں اوائڈ اینڈ رول کا. اوائڈ اینڈ رول، اوائڈ اینڈ رول کا جو اصول ہے، پرنسپل ہے، وہ ہمیں آمادہ کرتا ہے ایک پالیسی کی طرف، ایک اسٹریٹجی کی طرف. اور وہ اسٹریٹجی ہے سلیکٹو سوشیالٹی. یہ بھی ایک نئی ٹرم ہے، سلیکٹو سوشیالٹی. اب سلیکٹو سوشیالٹی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا اسٹریٹجی، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ اتنی لمبی لسٹ مینٹل ہیلتھ کے پریڈکٹرز اور کوریلیٹس کی ہے. تو اب ہم آسان کام کیا کریں فی زمانہ، کون سے کام کرنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں آج کے دور میں ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے سلسلے میں. تو آج کل کے دور میں ہمیں 3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے ذہنی صحت کے پرسپیکٹو میں. 3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلی چیز سماجی تعلقات. کہ سماجی تعلقات کو بناتے وقت اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک لفظ ہے PR، پبلک ریلیشنز. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کی جتنی زیادہ PR ہوگی، اس کے موبائل میں جتنے زیادہ کانٹیکٹس ہوں گے، جتنے زیادہ لوگوں سے اس کا میل ملاپ ہوگا، اثر رسوخ ہوگا، اتنا ہی یہ شخص اپنے مسائل کو حل کرنے میں بہتر ہوگا اور اتنا ہی کامیاب ہوگا. یہ عام تأثر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے پاس کانٹیکٹس زیادہ ہیں، غور سے سنیے، جس کے پاس کانٹیکٹ، سوشل کانٹیکٹس زیادہ ہیں، اس کی PR زیادہ ہے، اس کے سماجی تعلقات زیادہ ہیں. یہ وہ شخص ہے جو اپنے بل بوتے پر اور میرٹ پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، دوسروں کا سہارا اس کو چاہیے کامیابی کے لیے. اور یہ وہ شخص ہے جو توکل علی اللہ سے خالی ہے، اللہ پر توکل نہیں کرتا، دوسرے انسانوں پر کہ فلانی جگہ کوئی کام پڑ گیا تو یہ بھی میرے پاس نمبر سیو ہونا چاہیے، اور اس بندے سے بھی جان پہچان ہونی چاہیے، سلام دعا رکھنی چاہیے، عید پہ اس کو میسج کر دینا چاہیے واٹس ایپ پہ. یہ سوچ غلط ہے نفسیاتی اور ذہنی پرسپیکٹو سے. آپ اپنی میرٹ کو دیکھیے، اپنے گٹس کو دیکھیں، اپنی کیپیبلٹیز کو، اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں، اور آپ کو جو کامیابی ملے گی وہ اللہ کی طرف سے ملے گی، تقدیر کا حصہ ہے. اور دوسری چیز سائنٹیفکلی اسپیکنگ کہ آپ کو میرٹ پہ ملے گی. عشق اور مشق پھر چھپائے نہیں چھپتے. اگر آپ میں صلاحیتیں ہیں تو آپ کو کسی سوشل PR کی ضرورت نہیں ہے. تو سوشل ریلیشن شپس میں
آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں، ہر شخص سے میل ملاپ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ نفسیاتی صحت کے لیے مضر ہے۔ یہ ہے پوائنٹ اوائڈ اینڈ رول کا، سلیکٹو سوشیلٹی کا۔ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کون سا سوشل ریلیشن شپ میرے لیے واقعی جینوئنلی ضروری ہے، تو اس ریلیشن شپ کو پھر اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرے، اور جو باقی فضول تعلقات ہیں، ناجائز تعلقات، فضول تعلقات، ان سب کو، وہ نفسیاتی طور پر ناجائز تعلقات ہیں، تو ان سب تعلقات کو ڈسکارڈ کرنے کی کوشش کرے، ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے جو سلیکٹڈ قسم کے لوگ رہ جائیں گے ان پر توجہ زیادہ ہوگی، جس میں اپنی کلوز فیملی ممبرز ہیں، ریلیٹیوز ہیں، ان پر زیادہ توجہ انسان دے سکے گا۔ ایک شخص جو صبح گھر سے نکلتا ہے اور منہ اندھیرے واپس آتا ہے، ساری دنیا کو بھگتا کے، تو وہ اپنے بیوی بچوں کو کیا وقت دیتا ہے؟ اور وہ جو سارے دن کی دوڑ دھوپ تھی، رسم و رواج کا بڑھانا، بہت سے لوگ، اب مثالیں پروفیشنز کی میں دے سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے، بہت سے لوگ آپ آنکھیں بند کر کے اپنی ارد گرد کی سماجی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں فرماتے اور وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ نوجوانوں کی اکثریت آپ کو اسی مرض میں مبتلا نظر آتی، چلو یار چلیے گھومنے چلتے ہیں، فلانے کو بھی بلا لیں، فلانے کو بھی بلا لیں، سب کو کام سے نکالیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ سلیکٹو سوشیلٹی، منتخب سماجیات، منتخب سماج، اپنا حلقہ احباب محدود رکھا جائے اور اس محدود حلقہ احباب پر پھر توجہ دی جائے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے انٹرنیٹ کنزمپشن سے ریلیٹڈ، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان، خصوصاً نوجوان، ہر وقت انٹرنیٹ پر حاضر خدمت رہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت انٹرنیٹ پر آن لائن ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے اسٹڈی کرنے کی، ای میل چیک کرنے کی، ایون فیس بک دیکھنے کی ضرورت ہے تو فیس بک دیکھیے 5 منٹ اور اس کے بعد ختم کیجئے سلسلے کو۔ 24 گھنٹے میں 5 منٹ فیس بک دیکھنا، واٹس ایپ دیکھنا، انسٹاگرام دیکھنا، یہ کافی ہے۔ آپ کو سارے دن کی معلومات مل سکتی ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ مجھے تو کسی نے لائک نہیں کر دیا کہیں، یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ دوسروں کے تعاقب میں رہنا کہ فلانے کی پروفائل بھی چیک کیجئے اور فلانے کو کتنے لائکس ملے ہیں، ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں، فیشن کے کیا ٹرینڈز ہیں، یہ سب چیزیں غیر ضروری ہیں۔ اسی طرح سے اسمارٹ فون، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ اب آپ بہت غور سے سنیے۔ اسلم نے ناصر کو فون کیا، بیل جاتی رہی، ناصر نے نہیں اٹھایا۔ اسلم نے کہا کیا ہی بدتمیز آدمی ہے، کیا فضول آدمی ہے، فون ہی نہیں اٹھاتا، پتہ نہیں لوگ فون اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے۔ یہ تاثر کامن آپ کو ملتا ہے معاشرے میں کہ موبائل فون کا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ اپنی جیب میں ہو ہر وقت، اور جب بھی فون آئے اس کو فوراً اٹھا لیا جائے۔ اگر فوراً نہیں اٹھایا جائے گا تو یہ غیر اخلاقی سمجھا جائے گا۔ تو آج کی گفتگو کے پس منظر میں اور پیش نظر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسمارٹ فون آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا ہے،
آپ نے خود خریدا ہے، آپ کے اپنے پیسوں کا آیا ہے، کنیکشن آپ نے خود لیا ہے، نمبر آپ کا اپنا ہے، آپ کی مرضی ہے کہ کسی کا فون اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ یہ اخلاقی بات ہے، یہ عین اخلاقی ہے، اس میں کوئی اخلاقیات کی وائلیشن نہیں ہے اگر آپ فون نہ اٹھائیں۔ سلیکٹو سوشیلٹی یہ تقاضا کر رہی ہے کہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فون کسی شخص کا ریسیو کریں اور کسی کا نہ کریں۔ یہ غیر اخلاقی ہرگز نہیں ہے۔ کیسے غیر اخلاقی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تم کسی کے گھر جاؤ تو دروازے پر دستک دو، اور اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو واپس آ جاؤ۔ اور یہاں بات ختم نہیں کی اللہ نے، واپس آ جاؤ اور اس پر خفا نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس پر تل ملاؤ مت کہ دروازہ کیوں نہیں کھولا، میں آیا تھا، میری یہ عزت کی، یہ تو میری توہین ہو گئی، دروازہ ہی نہیں کھولا، میرا فون نہیں اٹھایا تو توہین ہو گئی۔ ہرگز غیر اخلاقی نہیں۔ اس طرح کی اور بہتری مثالیں میں دے سکتا ہوں، وقت کی کمی کے باعث میں صرف مختصراً آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ موبائل فون، اسمارٹ فون بھی آپ کا اپنا ہے، کسی دوسرے نے خرید کے نہیں دیا آپ کو، آپ کی مرضی ہے اٹھائیں نہ اٹھائیں، کسی کا نمبر بلاک کرنا چاہیں بلاک کریں۔ یہ عین اخلاقی ہے اور عین سائیکولوجیکل ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں ضروری ہے۔ اسی طرح سے الیکٹرانک میڈیا ہے، ٹی وی، اس پر ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزانہ خبریں دیکھنی ہی دیکھنی ہیں۔ حالات حاضرہ سے آگاہ رہنا نہ تو مذہبی طور پر ضروری ہے، نہ قانونی طور پر ضروری ہے، اور نہ ہی نفسیاتی طور پر ضروری ہے۔ وہی چیزیں بار بار رنگ بدل بدل کے آپ کو سنائی جا رہی ہیں خبروں میں، ڈراموں میں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یوٹیوب پہ سکرول ڈاؤن کرتے چلے جاتے ہیں، فیس بک پہ سکرول ڈاؤن کرتے چلے جاتے ہیں، انسٹا پہ سکرول ڈاؤن کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ختم کہیں نہیں ہوتا سلسلہ۔ ڈھونڈتے رہتے ہیں چیزیں کہ شاید کوئی نئی چیز مجھے مل جائے۔ کوئی بھی نئی چیز ملے گی تو آپ کو آپ کے اندر سے ملے گی، سوشل میڈیا سے آپ کو نہیں ملے گی وہ نئی چیز جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ یہاں پہ زیادہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ وہ جو شخص نئی چیزیں ڈھونڈ رہا ہے وہ اصل میں بورڈم کا شکار ہے۔ اس کو معلومات نہیں چاہیے، اس کو بورڈم سے نجات چاہیے، وہ نفسیاتی مریض ہے۔ تو ان سب باتوں کا ایک چھوٹا سا خلاصہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر میں کچھ اسپریچول ایسپیکٹس کو بھی زیر بحث لاؤں گا۔ اب تک کی جو گفتگو ہے اس میں ہم نے یہ جانا کہ سلیکٹو سوشیلٹی سے ہماری مراد یہ ہے کہ 3 ڈومینز میں، 3 زاویوں سے ہمیں سلیکٹو ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں آج کے دور میں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تھیوری ہے اوائڈ اینڈ رول اور سلیکٹو سوشیلٹی، یہ 2021 کی مطابقت میں نفسیاتی مسائل کے حل کے سلسلے میں مفید معلومات فراہم کر رہی ہے۔ اور پچھلی جتنی بھی تھیوریز ہیں، سگمنڈ فرائیڈ کا پلیجر پرنسپل ہے، سوشل لرننگ تھیوری ہے، یا بیہیویئرل پرسپیکٹو ہے، اس کے پر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بیہیویئر کو ان لرن کریں اور پھر ری لرن کریں۔ تو یہ جو تھیوری ہے یہ پچھلی تھیوری سے بھی مطابقت اس لیے رکھتی ہے چونکہ یہ بنیادی اصولوں سے تو اختلاف نہیں کرتی، یہ صرف لائف سٹائل سے اختلاف کرتی ہے۔ اوائڈ اینڈ رول یہ کہتی ہے کہ نفسیاتی نظریات کو فی زمانہ لیٹسٹ سوشل پرسپیکٹو میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور لیٹسٹ سوشل پرسپیکٹوز میں ایسی اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت ہے جس سے کہ نفسیاتی صحت بہتر سے بہتر ہو سکے۔ اور اوائڈ اینڈ رول کی تھیوری یہ سمجھتی ہے کہ فی زمانہ لوگوں کے ذہنی مسائل کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ لوگوں کا کلچر ہے، اور کلچرل پرسپیکٹو میں 3 چیزوں کو
ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے نفسیاتی صحت کے لیے. ایک ریلیشن شپس کو کہ سلیکٹو ہو انسان اپنے ریلیشن شپس میں، اور یہ خاطر جمع رکھے کہ وہ کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کر رہا، کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کر رہا. بعض مساجد میں آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ تشریف لاتے ہیں، ہر صف کے آگے سے گزر کر ہر شخص کو مصافحہ معانقہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شادی بیاہ میں آپ دیکھتے ہیں جو آتا ہے آ کے دولہا دلہن سے بغل گیر ہونے کی جسارت کرتا ہے. اس طرح کی بہت سی رسمیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں ایک رسم کو بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ. تو ضروری نہیں ہے اگر ایک استاد کلاس میں تشریف لائے اور ہر شاگرد سے مصافحہ کرنا شروع کر دے اور اس کا حال احوال پوچھنا، تو 1.5 گھنٹے کی کلاس تو وہیں ختم ہو جائے گی. تو ضروری نہیں ہے کہ رسم و رواج کو ہر وقت بغیر مقصدیت کے، جیسا میں نے پہلے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہر رسم اور ہر رواج، ہر کسٹم، ہر قانون، ہر ریچول کے پیچھے ایک بنیادی مقصد چھپا ہوا ہے. سب سے پہلے اس مقصد کو سمجھیے، اور اگر وہ اس مقصد کا اطلاق فی زمانہ 2021 میں آپ کے انڈیویجول پرسپیکٹو میں ہو رہا ہے تو اس رسم کو ادا کیجئے، اگر نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیجئے، جانے دیجئے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. نہ مذہبی طور پر کوئی فرق پڑے گا، نہ اخلاقی طور پر کوئی فرق پڑے گا، نہ سماجی، نہ دنیاوی، نہ اقتصادی، کسی طریقے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مثال کے طور پر آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اوہو آج میں اپنے باس کو خوش اخلاقی سے نہیں ملا، کیا پتہ کہیں میری تنخواہ نہ کاٹ دے، کہیں مجھ سے خفا ہو کر مجھے نوکری سے نہ نکال دے. تو یہ آپ کی انگزائٹی ہے، غلط سوچ ہے. آپ کو توکل علی اللہ واللہ خیر الرازقین پر ایمان رکھنا چاہیے، اور دوسرے دن جا کے باس سے افسوس کرنا چاہیے کہ اے باس، کل میں خندہ پیشانی سے آپ سے مصافحہ نہیں کر سکا، میں پریشان تھا، امید ہے آپ خفا نہیں ہوئے ہوں گے. لیکن اس چیز کو آپ کو ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہیے. تو اب میں چونکہ ایک ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا، اگر میں انفرادی مثالیں دینا شروع کر دوں معاشرے کی تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے کہ ہر مثال کے پیچھے نفسیاتی امراض چھپے ہوئے ہیں. تو تعلقات کو سلیکٹو رکھنے کی ضرورت ہے، انٹرنیٹ کنزمپشن کو سلیکٹو رکھنے کی ضرورت ہے. ہر وقت انٹرنیٹ پر موجود رہنا خطرے کی گھنٹی ہے، اور اسمارٹ فون کے استعمال کے سلسلے میں بھی سلیکٹو ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ٹی وی اور الیکٹرانک میڈیا کے معاملے میں بھی سلیکٹو ہونے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ آپ ہر ڈرامہ ضرور ہی دیکھیں، ضروری نہیں کہ آپ روزانہ ہی خبریں سنیں، ضروری نہیں کہ آپ ہر میچ کی کوریج کریں، ضروری نہیں کہ آپ ہر سوشل ایشو کا فالو اپ، آج اسمبلی میں کیا ہوا، آج کیا ہوا، آج کیا ہوا، فلانا کہاں چلا گیا، فلانا کیسے واپس آئے گا، فلانا کتنا نفع پہنچا رہا ہے، فلانا کتنا نقصان پہنچا رہا ہے. ان سب باتوں سے کچھ خاص مقصد حاصل نہیں ہوتا. اب میں آخر میں تزکیہ نفس کے پرسپیکٹو میں اور اسپریچولیٹی کے پرسپیکٹو میں بھی اوائڈ اینڈ رول کو اور سلیکٹو سوشیلٹی کو بنیاد بنا کر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے. تزکیہ نفس کے پرسپیکٹو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسپریچول پرسپیکٹو میں اور تزکیہ نفس کے پرسپیکٹو میں ہمارا یہ اصول اوائڈ اینڈ رول کا اور سلیکٹو سوشیلٹی کا کس حد تک نفع بخش ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ روحانیت کا مطالعہ فرمائیے، چاہے وہ ویسٹرن اسپریچولیٹی ہے، چاہے وہ مسلم اسپریچولیٹی ہے، جس اسپریچول اینگل سے بھی آپ دیکھیں گے آپ کو اسپریچول پرسنالٹیز
ہمیشہ یہ بتاتی ہوئی نظر آئیں گی کہ خلوت جلوت سے بہت بہتر ہے، عزلت سماجی معاملات میں دخل اندازی سے بہت بہتر ہے. یعنی کہ اسپریچول پرسپیکٹو میں انٹروورٹ ہونا بہتر ہے ایکسٹروورٹ ہونے سے. یہ ہے پوائنٹ آسان الفاظ میں کہ اگر آپ اسپریچولیٹی پر فوکس کرنا چاہتے ہیں، سیلف ٹرانسینڈنس کرنا چاہتے ہیں، سیلف پیوریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کی لائف میں کوئی پرپز ہے، اس کو گریٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اور روحانی طور پر پرسکون ہونا چاہتے ہیں، تو تحقیق فرمائیے. اور تحقیق سے آپ کو جدھر سے بھی تحقیق کریں گے، آپ کو چاہے مغربی سائنسدانوں کی تحقیق اٹھا کر دیکھیں، چاہے مسلم صوفیہ کی تحقیقات اٹھا کر دیکھیں اور ان کے زندگی گزارنے کے طریقوں کو اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو یہی سمجھ آئے گی کہ خلوت، گوشہ نشینی بہتر ہے روحانی ترقی کے لیے، بجائے اس کے کہ انسان ایکسٹروورٹ ہو اور سوشلی ایکٹیو ہو. تو اب یہ بہت سے حوالے ہیں اس پرسپیکٹو میں، لیکن میں نے صرف آج کی نشست کے لیے میں صرف آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں. حضرت امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین کی جلد 2 میں امام غزالی نے ایک باب باندھا ہے جس میں کہ انہوں نے خلوت اور جلوت پر تفصیلی بحث کی ہے کہ سوشل ایکٹیونیس کے کیا فائدے ہیں اسپریچول پرسپیکٹو میں، اور سوشلی ریزرو ہونے کے کیا فائدے ہیں. یعنی جو ٹرم یوز کی جاتی ہے اسلامک مسٹسزم میں سوشل ایکٹیونیس کے لیے، وہ ہے اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ میل جول. اور جو ٹرم خلوت کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ ہے گوشہ نشینی یا عزلت. گوشہ نشینی بھی اس کو کہتے ہیں اور عزلت بھی کہتے ہیں. گوشہ نشینی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں سے بات ہی نہ کریں، اپنے اسپاؤس سے بات نہ کریں، آپ دفتر نہ جائیں. گوشہ نشینی ایک اصطلاح ہے، عزلت ایک اصطلاح ہے. اور میں آج کی نشست میں آپ کو آسان الفاظ میں انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کے پرسپیکٹو میں آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے کہ ایکسٹروورٹ ہونے کے اسپریچول بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ فائدے ہو سکتے ہیں ایکسٹروورٹ ہونے کے کہ انسان تعلیم کے پرسپیکٹو میں زیادہ اساتذہ سے ملے، دور دراز کا سفر کرے، زیادہ سے زیادہ اساتذہ سے ملے. یہ امام غزالی فرما رہے ہیں جو کہ 6 صدی ہجری میں گزرے ہیں. تو اس وقت لوگ حصول تعلیم کے لیے دور دراز جایا کرتے تھے، اور اساتذہ جب ایک استاد کے پاس سبق ختم ہو جاتا تو پھر دوسرے شہر، دوسرے اچھے بڑے استاد کے پاس. اب آج انٹرنیٹ نے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا، تو آپ گھر بیٹھ کر جتنی مرضی چاہیں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو بہرحال جو فوائد انہوں نے بتائے اس دور کے حساب سے جو آج تک کارآمد ہیں، وہ یہی کہ تعلیم کے پرسپیکٹو میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. آپ ثواب حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ میل جول کر سکتے ہیں، کسی بیمار کی عیادت کرنے چلے جانا، کسی کی خبرگیری کرنے چلے جانا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے آپ کو یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے اسپریچول پرسپیکٹو میں کہ جب آپ لوگوں کے پاس انٹریکٹ کریں تو عاجزی سے اور انکساری سے انٹریکٹ کریں اور اپنی بیہیویئرل موڈیفیکیشن کریں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا سیکھیں لوگوں کے ساتھ مل کے. تو اگر آپ سوشلائزڈ ہیں اور سوشلی ایکٹیو ہیں اور اسپریچولیٹی سے بھی شغف رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جب سوشلائزڈ ہوں، سوسائٹی میں موو کریں، تو وہ موو کرنا ایسا ہو جس سے کہ آپ کو روحانی فوائد حاصل ہوں. وگرنہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ انٹروورٹ ہوں. انٹروورٹ ہونے سے
سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ کو تدبر اور تفکر کے لیے وقت میسر ہوگا، سوچنے سمجھنے کے لیے۔ آپ جب آپ اکیلے ہوں گے یا کم لوگوں میں ہوں گے یا آپ ٹائم یوٹیلائز کریں گے تو سب سے بڑا، جو میں نے سائنٹیفک سٹڈیز میں بھی کہا کہ کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے سوشل انٹریکشن سے اور سوشل کمپلائنس سے، تو آپ کو کریٹیوٹی ہاتھ آئے گی، جو کہ ذہنی صحت کے لیے ایک الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے۔ آپ لوگوں سے ہٹ کے سوچنے کی کوشش کریں گے، تخلیقی صلاحیتیں آپ میں پیدا ہوں گی، اور عبادت کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفت و شنید کے لیے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بھی آپ کو زیادہ مواقع میسر آئیں گے۔ اور وہ گناہ جو لوگوں کی موجودگی میں اور لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ہو سکتے تھے، یعنی کہ جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، کینہ، بغض، عداوت، بہتان باندھنا وغیرہ وغیرہ، اگر آپ انٹریکٹ نہیں کریں گے تو آپ ان گناہوں سے بھی محفوظ رہیں گے، فتنوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو آج کل کے 3 فتنے میں نے آپ کو بتائے اسپریچول پرسپیکٹو میں، تزکیہ نفس کے پرسپیکٹو میں 3 فتنے۔ پہلا فتنہ غیر ضروری اختلاط مع الانام، جو کہ صدیوں سے غیر ضروری تصوف کے اور اسپریچولیٹی کے پرسپیکٹو میں سمجھا جاتا رہا ہے، اور آج بھی اسی طرح سے سمجھا جاتا ہے۔ اور نفسیاتی طور پر پھر میں نے ثابت کرنے کی، اپارٹ فرام تصوف، اپارٹ فرام اسپریچولیٹی، اپارٹ فرام اسلامک مسٹسزم، میں نے آج سائیکولوجیکل اور فلسافیکل پرسپیکٹو میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان نیسیسری سوشل انٹریکشن لیڈز ٹو پور مینٹل ہیلتھ۔ اور اگر آپ تزکیہ نفس نہیں کرنا چاہتے، اپنی ذہنی صحت کو ہی کم از کم بہتر بنانا چاہتے ہیں، پھر بھی ضروری یہ ہے کہ آپ سلیکٹو ہوں ریلیشن شپس میں۔ اور انٹرنیٹ ایک فتنہ کے طور پہ اس کو لیجئے، اس میں نفع فوائد بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات اس لیے زیادہ ہیں چونکہ اس پر کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کھلی چھٹی ہے۔ تو اس میں جو نقصانات چھپے ہوئے ہیں، ان نقصانات سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سلیکٹو ہوں۔ مثال کے طور پر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنا فون اٹھاتے ہیں، نیٹ آپ کا پہلے سے آن ہوتا ہے، اگر آن نہیں ہوتا تو آپ آن کرتے ہیں اور سرفنگ شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے واٹس ایپ میں سرفنگ شروع کی، دیکھوں کس کس کے میسج آئے ہوئے ہیں، کس نے کیا کیا سٹیٹس لگایا ہو۔ اس کے بعد انسٹاگرام میں جا کے سرفنگ شروع کی، اسکرولنگ ڈاؤن۔ اس کے بعد فیس بک میں جا کے اور بالآخر یوٹیوب پہ جا کے بات ختم ہوئی، اور وہ اسکرولنگ ڈاؤن کہیں دیکھوں کیا کوئی اچھی چیز شاید نظر آ جائے۔ یہ فلسفہ غلط ہے کہ فون آن کیا جائے اس وجہ سے کہ چلو دیکھتا ہوں، لیٹس سی، دیکھیں کہ کیا نئی بات ہے۔ یہ چیز غلط ہے۔ اوائڈ اینڈ رول اور سلیکٹو سوشیلٹی آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ ابھی آپ فون نہ اٹھائیں، فون کو ادھر ہی رہنے دیں، اور پہلے یہ سوچیں، کوشس ہوں، میٹا کگنیٹو اویئرنیس رکھیں اور مائنڈ فل ہو کر یہ سوچیں کہ میں فون اٹھا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ضروری ہے؟ کیا مجھے ای میل چیک کرنی ہے؟ کیا مجھے واٹس ایپ پر کوئی میسج کرنا ہے یا ریسیو کرنا ہے؟ کیا مجھے یوٹیوب پر کوئی مووی دیکھنی ہے؟ تو پہلے اس کا نام ذہن میں رکھیے کہ فلانی مووی میں نے دیکھنی ہے، ضروری ہے، تو پھر موبائل آن کیجئے۔ موبائل آن کر کر موویاں ڈھونڈتے رہنا یہ ان نیسیسری ہے۔ تو کھل کر میں آپ پر واضح کر رہا ہوں، مثالیں دے دے کے، کہ سلیکٹو سوشیلٹی سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح سے اس پرسپیکٹو میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ انتخاب کرنا ہے آپ نے، رشتوں کا بھی، سماجی رشتوں کا، اور انٹرنیٹ کا بھی، اسمارٹ فون کی یوسیج کا بھی، اور الیکٹرانک میڈیا کی یوسیج کا بھی آپ نے منتخب ہو کر اگر آپ استعمال کریں گے تو فی زمانہ ذہنی صحت آپ کی بہتر رہے گی۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں اوائڈ اینڈ رول کا پرنسپل، جس کے لیے اسٹریٹجی ہے سلیکٹو سوشیلٹی۔